أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اے میرے رب میرا سینہ کھول دے اور میرا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گاہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق کر دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل کر دکھا اور اس سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اب انشاءاللہ یہ ہماری 7ویں پارے کی سورہ انعام ہے جو کنٹینیو ہے۔ ہم نے لاسٹ جو ہمارا سبق ہے 62 آیت تک ہے، آج ہم 63 سے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ سورہ انعام جو ہے یہ میں ایک دفعہ پھر ریوائز کر لیں کہ یہ مکہ کے جو 12 سال ہیں اس کے آخر کی ہے، یعنی ہجرت سے پہلی ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ اس وقت یہ وہ 12 سال ہیں جس میں کہ مخالفت شدید ہے، اور یہاں پر مکہ کے اس دور میں اس ٹائم پیریڈ میں 150 یا 175 صرف اتنے لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس لحاظ سے اب یہ 12 سال کا یہ مطلب یہاں یہ 86 صورتیں نازل ہو چکی ہیں، رائٹ، وہ جو مکی دور ہے جس میں 86 صورتیں نازل ہو چکی ہیں۔ تو یہ ہمیں سب ذہن میں رکھنی چاہیے، ان خاصلی کے جب ہمیں پتہ چلے کہ سورہ انعام آخری دور کی ہے، اس وقت یعنی پہننے کا مطلب یہ ہوا کہ ان کفار مکہ ایک ایک بات پہنچ چکی ہے، یعنی ان 86 صورتوں میں جیسے کہتے نہیں کہ کمپلیٹ، یعنی وہ ہر بات ایک ایڈمٹ کر چکے ہیں، ان کے دل گواہی دے چکے ہیں، یعنی کہ وہ جو آیات نازل ہو رہی ہیں ان کے دل گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سب ٹھیک ہے، اس کے باوجود وہ انکار کر رہے ہیں، اس کے باوجود وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں کو سمجھ ہے نا کہ کافر کس فارم میں کہا جاتا ہے، یعنی یہ کافر کی کیا فارم ہے، کیونکہ ظاہر ہے مکی دور میں کفار مکہ کا پڑھ رہے ہیں، بار بار کفر آ رہا ہے، تو اس کفر کی ٹرم کو ضرور ذہن میں رکھیں کہ کفر کسے کہتے ہیں۔ یعنی کفر ہم سمجھتے ہیں جی کفر وہی ہوا نا کہ ٹھیک ہے بھئی یہ اس نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا، حالانکہ وہ جس کلمہ نہیں جس تک بات ہی نہیں پہنچی وہ تو مسلم نان مسلم کا فرق ہے، مسلمس نان مسلمس، ہو سکتا ہے ایسے اس وقت ہوں جن تک ابھی حق کی بات پہنچی ہی نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو وہ مسلم نان مسلمس کہلائے جاتے ہیں۔ اس ٹرم میں ہوتی ہے نا، ہم لوگ خود دیکھتے ہیں کہ بھی وہ مکہ جانے والے جو ہیں وہ مسلم سے، ایک جو رائٹ سائڈ پر آ رہا ہوتا ہے وہ نان مسلمس کے لیے ہوتا ہے، یعنی مسلم نان مسلمس، ٹھیک ہے۔ ایک ہو سکتا ہے ایسے ہندو ہوں، ایسے اس وقت نان مسلم ہوں جن پہ ابھی حق پہنچا ہی نہیں ہے۔ یہ کفار مکہ ہم انہیں کیوں کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ سال ہے جبکہ ان پہ تمام باتیں کلیئر ہو چکی ہیں، ان کو آخرت، اپنے وجود، اپنی سرداریاں، انہیں سمجھ آ رہا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں، ہم انکار کر رہے ہیں، رائٹ۔ اس کو ضرور رکھا کریں ذہن میں کہ یہ جو کر رہے ہیں یا کہ دل گواہی دے چکے ہیں لیکن یہ انکار پہ تلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوچ کے یہ والی آیات آگے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ٹرم بھی کہ کفار کافر انکار کر رہا ہے جبکہ وہ بات سمجھ چکا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل آیت نمبر 60، کہہ دیجئے کون میں ینجیکم نجات ہے تمہیں من ظلمات البر والبحر، ٹھیک ہے۔ من ظلمات، دیکھیں نا راتوں کے سفر جو ہوتے تھے اس وقت کتنا گہرا سخت تاریکی اندھیرے میں سفر ہو رہا ہے، یہ وہ تمام چیزیں دیکھا کریں یہ اس وقت کی زمانی ترتیب کے لحاظ سے کہ خشکی، اس کے سفر تری، اب دیکھیں نا سمندر کی گہرائیاں، اندھیرے ہیں، ان میں کوئی مصیبت میں پھنس جاتا ہے۔ اب دیکھنا سمندری سفر ہے، یہ زمینی سفر ہے، اس میں جب تم مشکل میں پڑ جاتے ہو، ٹھیک ہے نا، تدعونہ، تو تم پکارتے ہو، یہاں تے کو دیکھا کریں کہ تے کا مطلب ترجمے میں تم آیا ہے، تدعونہ، تم پکارتے ہو اس کو، ٹھیک ہے، تم اسے ہی پکارتے ہو، یعنی اس پر تمہیں کوئی اور نہیں آتا۔ یعنی اب ہم اپنے پہ سوچیں، کوئی مشکل آ جی، کوئی مایوسی کی کوئی کیفیت آ گئی ہے، بہت ہی پریشان ہے، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تدعونہ، تو تم پکارتے ہو اسے، اس وقت تمہیں کوئی نہ تمہیں اپنے جھوٹے باطل معبود یاد آتے ہیں، نہ تمہیں کوئی اور یاد آتا ہے، اس وقت تمہیں اللہ ہی یاد آتا ہے۔ تدعونہ، تم پکارتے ہو اسے تضرعا، عاجزی سے، وخفیۃ، اور چپکے چپکے سے، ٹھیک ہے نا۔ اس وقت بالکل ہاتھ اٹھا کے ہم کہتے ہیں کہ بس اللہ سے مانگو، اب یعنی اس مشکل سے جو ہمیں دور کرے گا نا وہ اللہ کی ذات ہی ہے، اس وقت پھر تمہیں اللہ نے کہا کوئی اور یاد نہیں آتا، پھر اس وقت تم عاجزی سے اور چپکے چپکے پکارتے ہو۔ اب یہ تمام کنڈیشنز ہیں، خشکی، تری،
مایوسی، ایک دم سوچ چار میں انسان پڑ گیا، سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کیفیت سے کیسے نکلیں، تو اس میں اللہ سے ہم نے رجوع کیا. ہم نے اب یہ والی بات اب دیکھیں ہم پہ بھی ہے کہ ٹھیک ہے نا، کہ یہاں پکارنا کسے ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو. اس کے علاوہ اب کسی کو کیسے پکارتے ہیں؟ دوسرے کو خوش آمدید کرنا، اس کی جھوٹی موٹی تعریفیں کرنا، بار بار اس کو کھانے پہ بلانا، اب اس کی خوش آمدید کرنے لگے ہوئے. رائٹ، یہ ہمارے لیے آ گیا کہ بھئی ٹھیک ہے، کوئی بات ہو اللہ کو پکارو، کوئی مسئلہ ہے اللہ کو پکارو. لوگوں کی خوش آمدید کرنا، ان کو رشوتیں دینا، ان کو خوش کرنا، یہ اٹس اے فارم آف شرک. یعنی کہ ہمیں اپنے دور کا شرک، ہم نے پچھلی ڈسکشن میں کیا کہا تھا کہ شرک ہر دور میں آیا ہے، لیکن وہ اتنے بھیس بدلتا ہے کہ وہ یہ ہمیں پہچاننا بہت ضروری ہے کہ آیا کون سی فارم ہے کہ یہ شرک تو نہیں ہو رہا ہم سے. تو یہ یہاں ہمیں پتہ چلا کہ پکارنا ہے تو اللہ کو پکارنا ہے عاجزی سے اور چپکے چپکے. لئن، یہ کہتے ہوئے البتہ اگر انجانا وہ نجات دے ہمیں من ہذہ اس سے، لنکونن من الشاکرین تو ہم ضرور ہو جائیں گے شکر گزاروں میں سے. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 64، قل اللہ، کہہ دیجئے اللہ ہی، ینجیکم نجات دیتا ہے تمہیں، منہا اس سے، ومن کل کرب ہر طرح کے غم سے، یعنی کوئی پریشانی، کوئی غم، کوئی ٹینشن، ڈپریشن، ہر چیز، اس غم سے کون نجات دے گا؟ اللہ ہی جاتا ہے تمہیں، ہاں اس سے، مومن کل کرب ہر غم سے، ثم پھر انتم پھر تم شریک کرا لیتے ہو. جب کچھ ہو گیا، جب کامیاب ہو گئے، دعا قبول ہو گئی، اب تو یہ تو اس کی وجہ سے ہوا تھا، یہ وہ اس نے کیا تھا، جبکہ وہ سارے سبب بنے تھے. یعنی وہ کرنے والی اللہ کی ذات ہے. اسی میں اللہ نے کہا جب غم سے نجات پا جاتے ہو تو تم شریک ٹھہرا لیتے ہو. ٹھیک ہے. آیت نمبر 65 بہت اہم ہے. آیت نمبر 65 میں آپ لوگوں کو میں کہتی ہوں قرآن اور پینسل ضرور اپنے ہاتھ میں رکھا کریں. آیت 65 اس طرح سے کہ دیکھیں ایک عذاب کا کیا کانسیپٹ ہے آپ کے اور میرے ذہن. کب کا عذاب؟ وہ جہنم والا عذاب. اچھا، غلطیاں کرنے پہ عذاب، کہ ہم غلطیاں کریں گے تو یہ ہم سزا بھگتیں گے. ٹھیک ہے نا. اچھا، یہ جو ہے سورہ انعام آیت 65، اس ڈاکٹر اسرار کی رائے کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ 3 عذاب تو زندگیوں میں ہی آ جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی جب ہم نافرمانی کرتے ہیں اور آیتوں سے انکار کرتے ہیں اور ہم اپنی مرضیاں جب کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، ہماری ہی زندگی میں ہی یہ تینوں فارمز مل جاتی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے نا. اب وہ کون کون سی ہیں یہی ذہن میں رکھیں کہ یہ دنیا میں ہی آ جاتے ہیں ہماری زندگی میں. آیت نمبر 65، قل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، ہوا وہی، قادر ہے، علی اس پر، این یبعثا کہ وہ بھیجے، علیکم تم پر، عذابن عذاب، کہ وہ تو تمہیں اسی میں ہی عذاب بھیج دے. یہ تم لوگ جو نافرمانیاں کر رہے ہو تو اس پہ تمہیں عذاب بھیجے. نمبر 1، من فوقکم تمہارے اوپر سے. تمہارے اوپر سے کون سے آتے ہیں؟ آسمانی عذاب جو ہوتے ہیں، جو طوفانی شکل میں آتے ہیں، یہ شہاب ثاقب کی شکل میں آتے ہیں. یہ ہم لوگ کتنا سننے میں نہیں آتے کہ ایک پلانٹ آ رہا ہے یا کوئی سیارہ آ رہا ہے لیکن وہ ہٹ گیا، وہ قریب سے گزر گیا. اس طرح کی خبریں تو اب بہت کامن ہمارے سننے میں آتی ہیں. اچھا، یہ بجلیاں گرتی ہیں، یہ آسمانی عذاب ہے، یعنی تمہاری نافرمانی کر رہے ہو تو اب یہ وارننگز عذاب ہیں، یعنی ان کو دیکھ کے عبرت پکڑ لو. تو پہلا کیا اللہ نے کہا، من فوقکم تمہارے اوپر سے آتے ہیں یہ جتنے آسمانی ہیں، جس میں بارش کی شکل ہے، طوفان کی شکل ہے، بجلی کی شکل ہے. ٹھیک ہے نا. او نمبر 2 کیا، او یا پھر من تحت ارجلکم تمہارے پاؤں کے نیچے سے ہم لے آتے ہیں دوسرا عذاب. وہ کون سا ہوتا ہے؟ یہ زمینی عذاب جو آتے ہیں، یہ زلزلے جب آتے ہیں، یہ زمین کا جو اسے خسف کہتے ہیں، پھٹنا ہے، یہ چیزیں آتی ہیں. یہ کیا ہے؟ اوپر سے، دوسرا نیچے. اچھا، پھر یہ کہ اچھا تیسرا عذاب ہے وہ دیکھیں کیسا ہے کہ کیوں نہ آسمانی نہ زمینی. تیسرا عذاب دیکھیں، او یا پھر یلبسکم تم آپ میں ہی گروہوں میں تقسیم ہو جاتے ہو. یعنی جب اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو نہ زمین کو کچھ اور آسمان کو تکلیف دینے کی بجائے تو ہم ہی گروہوں میں ڈال دیتے ہیں. شیعہ، دیکھیں یہاں سے یہ شیعہ ورڈ نکلتا ہے. شیعہ کا مطلب گروہ، یعنی یلبسکم شیعن، یعنی کہ تم آپس ہی گتم گتا ہو جاتے ہو، تم آپس میں ہی مختلف گروہوں میں بٹ جاتے ہو. اور اس کی آج ہم دیکھ مثال ایک گھر سے شروع ہے. ایک گھر، اس میں رہنے والے بہن بھائی، اس وہاں سے دیکھیں یہ فساد جو شروع ہوا ہے وہ گروہ میں تبدیل ہوئے، پھر آگے خاندان، پھر آگے معاشرہ، معاشرے کے بعد پورا ملک، ملک کے اندر گروہ. اتنی بڑی اس کی مثال جو ہمیں نظر آتی ہے کہ آج وہ جو 73 فرقوں میں ہم بٹے ہوئے ہیں، تو یہ عذاب کی فارم ہے جو ہمیں دنیا میں ہی مل جاتی ہے. اور کیوں ملتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے، ان اصولوں پہ نہ چلنے سے جس کا ہمیں حکم دیا جا رہا ہے. تو ٹھیک ہے، تم اس فساد میں پڑ جاؤ. پھر یہ دیکھیں تیسرا تو بہت
بہت ہی زیادہ جو ہمیں دکھ رہا ہے کہ یلبسکم شیعان، کہ ہم تمہیں مختلف گروہوں کی صورتوں میں گتھا کر دیتے ہیں، وَيُذِيقَ، اور وہ چکھائے، بَعْضَکُم بَأْسَ بَعْضٍ، تم میں سے بعض کو مزہ بعض کی لڑائی سے، انظر، آپ دیکھیں، کیفا، کیسے، نصرفو، ہم، نون کا صیغہ ہمارے لیے ہوتا ہے، ہم، نصرفو، ہم پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، آیاتی، ان آیات کو، لعلہم، تاکہ وہ یفقہون، تاکہ وہ اس کو سمجھ جائیں۔ آپ دیکھیں یہ تینوں کس کے لیے ہے؟ سمجھ جانے کے لیے، وارننگ دینے کے لیے، یہ وہی مہلت دی جاتی ہے کہ دیکھیں فوراً نہیں پکڑا جاتا، نہیں ہے نا، جو بندہ جھوٹ بولتا ہے کون پکڑا جاتا ہے، یا جس نے رشوت لی کون اگلے دن اس کو کچھ ہو جاتا ہے۔ یہی تو آپ کو اور مجھے دیا ہوا اختیار، کہ یہ ذرا سا اختیار ہے کہ ٹھیک ہے تم گناہ کر سکتے ہو، اور تم لیکن توبہ کر لو، ریئلائز کر لو۔ اور بعض جو ہوتے ہیں گناہ میں آگے ہی نکل گئے، اللہ رحم کرے، وہ جنہوں نے پھر اپنی فطرت ہی ختم کر دی، وہ تو پھر گناہوں میں ہی آگے نکل گئے۔ تو یہ کس لیے ہے؟ اینڈ میں بتا دیا گیا کہ یفقہون، تاکہ وہ سمجھ جائیں اس بات سے اور فوراً پلٹ آئیں اپنے رب کی طرف، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 66 دیکھیں، وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا۔ اب یہ پھر وہی ذہن میں رکھیں، سورہ انعام آخری دور کی ہے، اور سورہ انعام آیت 7 کے کفار مکہ چاہ رہے تھے کہ ہمیں حسی معجزے دکھائے جائیں، تو یہ آیت نمبر 66 یہ سوچ کے اپنے ذہن میں رکھ کے پڑھیں، وَكَذَّبَ، اور جھٹلایا، بِهِ، اس قرآن کو، قوم کا، آپ کی قوم نے، وَا، حالانکہ، هُوَ الحق، حالانکہ وہ حق ہے، یعنی یہ قرآن اصل معجزہ ہے، یہ تمام آیات حق ہیں، لیکن انہوں نے جھٹلا دیا، کہ یہ وہی ان کی جو ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں حصی معجزے دکھائے جائیں، تو جھٹلایا اس قرآن کو آپ کی قوم نے، حالانکہ وہ حق ہے۔ قل، کہہ دیجئے، لستو، میں نہیں ہوں، علیکم، تم پر، بے وکیل، نگہبان، میں تم پہ نگہبان نہیں ہوں، رائٹ، یہ ہم سورہ پہلے پڑھتے ہیں، تیرا تم تو دعوت و تبلیغ کرنا ہے، اب تمہارے اوپر ہے، حساب تمہارا اللہ لے گا، کہ اب کون آگے بڑھا کون نہیں بڑھا، کس کے پاس ایکسکیوز ہے، یہ اللہ نے کہا آپ کا کام، آپ نگہبان نہیں ہے، کہہ دیجئے میں نہیں ہوں تم پہ نگہبان، میری ذمہ داری ہے کہ میں تبلیغ کر کے اس دعوت کا حق ادا کر دوں، ٹھیک ہے نا۔ آیت نمبر 67، لِكُلِّ نَبَإٍ، ہر ایک خبر کے واقع ہونے کا، مستقر، ایک مقرر ایک وقت ہے، وَسَوْفَ، اور عنقریب، تَعْلَمُونَ، تم جان لوگے، یعنی عنقریب ہی تم جان لوگے، یعنی یہ جو مہلت ملی ہے، پھر جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو دیکھیں وہ عنقریب ہی پھر تم جان لوگے، ٹھیک ہے، ہر ایک کا مقرر وقت ہے۔ ابھی تم کہہ رہے ہو کہ حصی معجزے دکھائیں، اچھا پھر یہ کہتے تھے ان 12 سالوں میں آپ ہر وقت کہتے ہیں عذاب آئے، کوئی عذاب ہی نہیں آ رہا، یہ تھی دو ان لوگوں کی باتیں نا، تو ٹھیک ہے، ہر خبر کا مقررہ وقت ہے، اور عنقریب ہی تم جان لوگے۔ آیت نمبر 68 دیکھیں، 68 آیت بہت اہم ہے، یہ جو ہے ہم، اچھا 68 کے آگے آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ نساء 140، ایگزیکٹ یہ بات ہم سورہ نساء 140 میں ڈیٹیل سے پڑھائے ہیں، تو اس وقت میں نے آپ کو انعام 68 لکھوایا تھا، اور انعام 68 جو انعام سوری زبر ہے، انعام 68 کے آگے آپ سورہ نساء 140 لکھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک دائی اصول ہے کہ اب جب یہ دعوت ہے، اب کہہ رہے ہیں نا میں بار بار جیسے کہ اب ہم پڑھ رہے ہیں، اس پہ عمل کریں، اس کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں، اور پھر آگے بھی پہنچانا ہے، تو آگے پہنچانے کے یہ سارے نکات نا ہمیں قرآن سے ہی مل جاتے ہیں، تو یہ دائی کا کام ہے جو آیت 68 ہے۔ واہ، اور اذا، جب، رأیتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں، الذین، ان لوگوں کو جو، یخودون، وہ فضول بحث کرتے ہیں، فضول بحث سے آپ ضرور رکیں، یہ ہے نا یخودون، خے واو دعاد ہے، تو یہ جو ہے نا خو، یہ دیکھیں یہ عربی کا لفظ ہے، اس کا میں ڈاکٹر نے بہت اچھا ہے نا اس کے ایکسپلین کیا، وہ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ یخودنا کا انہوں نے کہا ہے جیسے ہم کہتے ہیں نا غور و خود، غور غین واورے ہوتا ہے جو، اور خود، اس میں سے اس کا روٹ ورڈ نکالیں، خے واو دال، سوری خے واو دواد، جیسے اردو میں ہم زواد کہتے ہیں نا، لیکن عربک میں تو یخودونا ہے، میں کہوں گی، تو یہ جو ہوتا ہے نا غور و خوض کرنا، تو اس کا مطلب آپ لوگ دیکھیں انہوں نے کہا یہ عربی زبان کے لفظ ہیں، غور کا مطلب ہوتا ہے مثبت انداز، پازیٹیو، کہ ایک چیز پہ آپ نے غور کی، ٹھیک ہے، پازیٹیو مثبت انداز۔ اچھا خود کس کو کہتے ہیں؟ خوض، غور و خوض کرنا، خوض کا مطلب ہوتا ہے منفی انداز، منفی انداز کیا ہوتا ہے؟ بات کی کھال کو اکھیڑ دینا، بال کی کھال کرنے والا، ٹھیک ہے نا، تو غور و خوض کا مطلب یخودونہ ہے، ٹھیک ہے، یخودونہ، اس میں خوض، غور و خوض جو ہیں یہ دونوں عربی کے لفظ ہیں، تو اس طرح کی فضول بحث کرنا کہ بال کی کھال اتارنے والی، ٹھیک ہے نا، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو فضول کی بحث کرتے ہیں، آیاتیاں، ہمارے آیتوں کے ساتھ۔ اچھا اب آیات کا نا بڑا امپورٹنٹ ہے، آپ لوگوں کے بھی ذہن ہوگا کسی کے، تو میں ضرور اس کو ایکسپلین کرنا چاہوں، ورنہ نا یہ کلیئر نہیں ہوتا کہ اب اس کا کیا مطلب کہ فضول بحث میں ہماری آیتوں کی کون سی آیتیں؟ دیکھیں یہ آیات جو ہوتی ہیں نا، یہ میں نے آپ لوگوں کو یاد ہوگا ایک دفعہ بتایا تھا کہ آیت جو ہے نا وہ نشانی ہے، آیت
نشانی ترجمہ آ رہا ہے نا. اچھا وہ کیسے نشانی ترجمہ آ رہا ہے کہ دیکھیں اب آپ کی ڈرار ہے, ڈرار کے اندر ایک قلم پڑا ہوا ہے, پین پینسل, ٹھیک ہے نا. اچھا وہ آپ کے دوست نے دی تھی آپ کو, تو قلم کو دیکھ کے دوست کی یاد آ گئی, نشانی ہو گئی نا, یہ قلم کو دیکھ کے دوست کی یاد آ گئی. اب یہ آیات ہیں میرے اور آپ کے ارد گرد, اس پوری کائنات میں آیات ہیں, اللہ کی نشانیاں ہیں, ان نشانیوں کو پہچانو. یہ کلیئر ہو گیا. آیت, آیات, آخر یہاں کی بات ہو رہی ہے کہ جو فضول میں بحث پڑھتے کرتے ہیں فی آیاتنا, ہماری آیتوں کے بارے میں. کون سی آیات ہیں یہاں آپ لوگ ضرور ہیں, 2 آیات ہیں, 2 نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ جو قرآن میں ہمیں بتائی جا رہی ہے نا, آیات افاقیہ, آیات انفسیہ. ٹھیک ہے, آیات افاقیہ کیسے ہوگا, الف مد آ, فی الف فا کاف یہ یا, افاقیہ نہیں ہوتا اردو میں بھی آفاق. آیات افاقیہ کہلائی جاتی ہیں, اور آیات انفسیہ, انفس کا روٹ ورڈ نفس ہوتا ہے. ہم نفس تو کہتے ہیں نا کہ ایک پاؤں نفس پہ رکھو تو دوسری جنت میں, نوفے سین, تو یہ وہ ہے آیات انفسیہ. تو یہ 2 آیات ہیں جن پہ بار بار ذکر آ رہا ہے, آیات افاقیہ, آیات انفسیہ. اچھا اب آیات افاقیہ کون سی ہوتی ہیں, یہ سورج, چاند, ستارے, آسمان, افق, ساری یہ جو آفاقی ہے, آفاقی نشانی ہے نا, اتنی بڑی بڑی کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو دیکھو اور اپنے رب کو پہچانو. یہ ہیں آیات افاقی. آیات انفسیہ کون سی ہوتی ہیں, نفس, روٹ ورڈ اس کا نفس ہے نا, جو خود ہمارے اندر موجود ہے, یعنی اس انسان کے اندر موجود ہے کہ انسان خود دیکھے کہ میں اس آنکھ سے دیکھ رہا ہوں, میں اس کان سے سن رہا ہوں, اور یہ تمام جو نشانیاں ہیں یہ انفسیہ ہیں. میرا دیکھیں کیسے ہے نا, ہم تو رات کو مزے سے کھانا کھا کے سو جاتے ہیں, وہ پورا ڈائجسٹ ہو رہا ہے, وہ صبح ویسٹ نکل رہا ہے, تو یہ ہے انسان خود اپنے آپ کو دیکھے. اور میں آپ لوگوں کو کہوں گی کہ اس آیات ہی نا کے آئے, یہ جو میں نے ایکسپلین کیا ہے نا سارا, یہ میں نے سورہ حمیم سجدہ آیت 53 ایکسپلین کی ہے, رائٹ. اس کا ہوا میں نے آپ کو بتایا, یہ قرآن کا انداز ہے. اس کی جو ایکسپلینیشن ہے, جیسے یہ دونوں آیات افاقیہ, آیات انفسیہ, سورہ حمیم سجدہ اور عربی قرآن میں سورہ فصلت لکھا ہوا ہوتا ہے, اس کی آیت نمبر 53 ہے, 53, رائٹ. تو اب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اب ہم جب آپس میں ڈسکس کرتے ہیں, آخر یہ کون ڈسکشن ہو رہی ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے کہا آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جو فضول بحث کرتے ہیں ہماری آیت کے بارے میں. اب ہم لوگ آپس میں بیٹھ مان سورہ زمین تو بات نہیں کرتے, میں تو مذاق نہیں اڑاتے. مذاق ہم جو کرتے ہیں اور جو ہم لوگ باتیں کرتے ہیں وہ انفسیہ سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. انفسیہ کیا ہوتا ہے, وہی ہر ایک کے بارے میں بات کر لی, کسی دوسرے کا آنکھ کا مذاق اڑا لیا, کا کر لیا, اس کا کر لیا, غیبت کر لی, تو یہ آیات انفسیہ. ٹھیک ہے, آیات افاقیہ, آیات انفسیہ. اور اس کا ڈیٹیل کہاں ہے, سورہ حامیم سجدہ آیت 53 میں. تو اب یہ بات ذہن میں رکھ کے پڑھیں کہ بھئی کون سا مذاق اڑایا جاتا ہے, انفسیہ کا. ہم آپس میں ایک دوسرے کے مذاق اڑاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. جب آپ دیکھیں ان لوگوں کو جو فضول بحث کرتے ہیں ہماری آیات میں, فَعَارِضْ عَنْهُمْ, تو آپ ان سے اعراض کریں. یعنی اس طرح کی جب بحث ہو پھر ایز اے دائی کام کرنا ہے. اب یہ پورے انسٹرکشنز ہیں کہ آپ اعراض کر دیں, حتیٰ یہاں تک کہ یخوضوا, وہ مشغول ہو جائیں فی حدیث, کسی اور بات میں, غیر ہی, اس کے علاوہ. یعنی وہ جو ایک بھی دل میں آ گیا, اندازہ ہو گیا کہ قرآن میں یہ پڑھا, اچھا یہاں جو ڈسکشن ہو رہا ہے وہ اس وقت نہیں صحیح ہے, وہ غلط ہو رہا ہے, یعنی کہ آپس میں مذاق اوور ہو رہا ہے, بےہودہ قسم کے ہو رہے ہیں, نہیں تو لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں, غیبت ہو رہی ہے. تو یہ تمام چیزوں سے پھر کیا ہے, آپ اعراض. اچھا پھر وہاں سے اٹھ جائیں, حتیٰ کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی دوسری بات میں, کیونکہ اپنی بات بھی پہنچانی ہے. پھر دوسرا, اب اور ڈسکشن بھی بہت ہوتی ہے, دنیا کے حوالے سے کر لیں, یہ آج کل جو میڈیا اس کے حوالے سے کر لیں, اتنی نیوز آ رہی, بہت سارے ڈسکشنز ہیں, یہ بھی ضروری ہیں, وہ بھی ہمیں نالج میں ہونا چاہیے. ہاں دیکھیں پھر وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں, یعنی جہاں مذاق اڑانے کا نہ ہو, ٹھیک ہے, اور ڈسکشن کوئی ہو رہی ہے, اس کے علاوہ حتیٰ کہ وہ مشغول ہو جائیں کسی اور بات میں, اس کے علاوہ پھر آپ ان کو جوائن کریں, ٹھیک ہے. کیونکہ تبلیغ کا یہی اصول ہے کہ اب وہ بات کیونکہ بھی پہنچانی ہے, تو وہاں سے اٹھنے کا بھی پتہ ہے کہ ہم نہ سنیں, کہ ٹھیک ہے یہ اس طرح سے ہم اٹھ نہیں سک رہے ایک دم, تو کیا وہاں سے اٹھ جائیں, ٹھیک ہے. جب ٹاپک چینج ہوا تو ٹھیک ہے, کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں تو دوبارہ کو جوائن کریں. وَإِمَّا, اور اگر يُنْسِيَنَّكَ, بھلا دے آپ کو شیطانو, یہ بات, شیطان یہ بات بھلا دے, فَلَا تَقْعُدُوا, تو آپ مت بیٹھے, بعد ذکر, یا آنے کے بعد, ٹھیک ہے نا. ایسی ڈسکشن میں اکثر خود بھول گئے, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بتا دیا گیا, کیونکہ اگر شیطان نے بھلا دیا اور اسی گفتگو کا حصہ بن کے, تو جیسی یاد آیا تو اٹھ جائیں, ٹھیک ہے نا. ورنہ کیا ہوگا, بعد ذکر, یاد آنے کے بعد, مَعَ قَوْمِ الظَّالِمِينَ, ان ظالم قوم کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 68 اور 140 سورہ نساء بھی آپ لوگ خود سے پڑھیں گے تو ان دونوں کا ایک ہی بات ہے, وہاں بھی یہی بات اسی طرح سمجھائی گئی ہے. اور اللہ کی آیتوں میں سے ہم افاقیہ کا تو نہیں مذاق اڑاتے,
سورج چاند ستارہ سب آفاق ہیں. تو اس کے بعد یہ جو ہے انفسیہ، ہم انفسیہ کا مذاق اڑاتے ہیں کیونکہ وہ پھر ہم بحث ہی اس بات پہ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس پر غور کرو. ٹھیک ہے، یہ کلیئر ہو گیا. آیت نمبر 69 دیکھیں. وما علی الذین، اور نہیں ہے علی الذین ان لوگوں کے ذمے، یتقون جو ڈرتے ہیں، من حسابہم ان کے حساب سے، من شیئن کچھ بھی، ولیکن لیکن سے ذکر نصیحت کرنا، لعلہم یتقون تاکہ وہ ڈرے. یہ نصیحت ہے کس کے لیے؟ کہ وہ ڈریں. ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 70. وذری، اور آپ چھوڑ دیجئے، الذین ان لوگوں کو جنہوں نے، اتخذوا بنا لیا، دینہم، یہ بولتا ہے ہمارے، تو اس کو بھی دیکھیں آیت نمبر 70 کو، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے اتخذ بنا لیا، دینہم اپنے دین کو، لعبن کھیل، و لہون اور تماشا، وہ غرتہم اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو، حیات الدنیا اس دنیا کی زندگی نے. اب دنیا کیا ہے؟ میں بار آپ لوگوں کو ہم یہی ریمائنڈ کر رہے ہیں نا قرآن آیات پڑھ کے، کہ دنیا دارالامتحان ہے. دنیا جو ہے یہاں ہم امتحان کے طور پہ بھیجے گئے ہیں. یہاں ماں باپ پلانڈ ہے، یہاں اولاد پلانڈ ہے، حتیٰ کہ ہم اپنی مرضی سے نہیں آئے، اپنی مرضی سے نہیں جانا. یہ تو پورا تقدیر کا حصہ ہے، یہ پورے پلانڈ ہے. یہ امتحان کہاں ہے؟ یہ جو آپ کو اور مجھے اختیار دیا ہے نا اچھے اور برے کام کرنے کا، اس کا امتحان ہے. کہ یہاں سے دیکھیں ہر شخص خالی ہاتھ جا رہا ہے پورا، یعنی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ وہ صرف اپنے اعمال لے کے جائے گا. تو یہاں جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے. اچھا، اب یہی والی بات جو لوگوں سے بات کرو، ان کو سمجھاؤ، تو لیکن وہ لوگ جو بالکل دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں، جو مال جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اس کو نہیں لیں گے. وہ کس طرح لیں گے؟ ان کے لیے یہی ہوگا کہ لوگ جنہوں نے بنا لیا اپنے دین کو کھیل اور تماشا، کہ پھر وہی جی اللہ بڑا رحیم ہے، کر لو اپنی مرضی. ہم اپنی مرضی نہیں کر سکتے، کیوں؟ ہم مسلمان ہیں نا، روٹ ورڈ سین لامیم. تو ہم وہی ہے کہ فرمانبرداری یعنی آدی کے باوجود اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیں. لیکن وہ لوگ، انہوں نے اس کو کھیل تماشا بنا دیا. اچھا، کیوں کھیل تماشا بنایا؟ کیوں؟ دیکھیں آخرت خوف ہی تو ہوتا ہے، پھر انسان رشوت نہیں لیتا، پھر انسان جھوٹ بولتا، پھر انسان گناہ نہیں کرتا. یہ سارے آخرت خوف ہوگا تو نہیں کرے گا. اب جس کو اتنی عادت ہو جائے گی وہ پھر آخرت کو ڈینائی کرے گا، وہ کہے گا نہیں، وہ دیکھی جائے گی، اللہ رحیم و کریم ہو جائے گا سب. لیکن اس سے دنیا جائے گی. کیوں؟ کیونکہ اس کو مال مل رہا ہے، اس کو چیزیں مل رہی ہیں. یہ اس چیز کو ذہن میں رکھے. تو یہ وہی لوگ ہیں جو آخرت کا انکار کرنے والے ہیں، وہ پھر دنیا کمانے میں لگ جاتے ہیں. تو یہ ہے اس آیت میں کہ وہ لوگ جنہوں نے دین کو کھیل تماشا بنایا، اس لیے کہ دھوکے میں ڈال دیا ان کو اس حیات دنیا نے. جبکہ یہ حیات دنیا کیا ہے؟ یہ تو دارالامتحان ہے، یہاں سے صرف اعمال ہی لے کے جانے ہیں. ٹھیک ہے نا. وذکر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت کریں، بھی، اب بھی کیوں ہے؟ اس کی قرآن کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا. گو کے بہت بکس ہیں، اتنے شخص بھرے ہوتے ہیں ہمارے، لیکن نصیحت جو حاصل ہوگی وہ صرف اس قرآن سے ہوگی. کہ آپ نصیحت کریں اس قرآن کے ساتھ، ان تاکہ یہ تبصلہ ہلاک کی جائے، نفسن کو جان، بما بسبب اس کے کسبت جو اس نے کمایا. اس کو سلیش کر لیا. حیات الدنیا تک ایک بات ہے جو کہہ دی گئی. ٹھیک ہے نا. ہم ہی دعائیں کرتے ہیں نا، ہم انا للہ و انا الیہ راجعون کیوں کہتے ہیں؟ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم نے لوٹ کے چلے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. آج تک ہمیں کوئی بہت پرانا انسان نہیں ملا. ہر ذی نفس جو آیا اس نے جانا ہے اور یہاں سے صرف اعمال لے کے جانے ہیں. یہ بات یہاں کمپلیٹ ہوئی. پھر آگے ہے، اب آپ نصیحت کریں اس قرآن کے ذریعے سے تاکہ کوئی جان ہلاک نہ ہو جائے. اب وہ شخص جو دنیا کو مارنے میں لگا، ہو سکتا ہے اس تک بات ہی نہ پہنچی ہو، تو اب وہ اس کی بدعمالیاں کیسے صحیح ہوں گی؟ اس قرآن کے ذریعے سے. ٹھیک ہے نا. یہ کلیئر ہو گیا کہ پہلا حصہ. دوسرا کیا ہے کہ اب اس نصیحت کو پھیلائیں، اس کو کریں تاکہ وہ لوگ جو اتنا کمانے میں لگے ہیں ان تک بھی یہ بات پہنچ جائے. ٹھیک ہے نا. اچھا، آیت نمبر سوری وہی چل رہی ہے، اس کو سلیش کر دیں. لیسا، نہیں ہوگا، لہا اس کے لیے، من دون اللہ اللہ کے سوا، ولیًا کوئی دوست، ولا شفیع نہ کوئی سفارشی ہوگا. اس کو اس لیے سلیش کریں کہ یہ آپ لوگ ضرور لکھیں. سورہ بقرہ 48، سورہ بقرہ 123، سورہ بقرہ 254. رائٹ. سورہ بقرہ میں 3 جگہ ہم یہی آیت اسی طرح مثلا اس میں ذرا ایلیبریٹ کر کے بتائی گئی ہے. 48، 123، 254 کہ تم جو مرضی کر لو لیکن تم وہاں پہ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا. دنیا میں اب وہی والی بات، یہ ہمیں چھڑا لے گا، وہ چھڑا لے گا. اچھا، اس کی خوش آمدید کر لو، اس کی کر لو. وہاں کیا معاملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا اس کے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست اور نہ کوئی سفارشی. یہ آخرت کا معاملہ ہے.
کہ وہاں یہ تمہارے کیے ہوئے اعمال ہی کام آئیں گے، وہاں کوئی سفارش کچھ بھی نہیں ہو، نہ تمہاری دنیا کا کمایا ہوا مال کام آئے گا، ٹھیک ہے نا۔ وَإِنْ اور اگر تعدل وہ بدلے میں دیں، اب بہت کوئی امیر شخص ہے وہ کہے کہ اگر وہ بدلے میں دینا چاہے یعنی فدیے میں دینا چاہے، کل عدل ہر طرح کا بدلہ، لا واخذ وہ نہیں قبول کیا جائے منہا اس سے۔ تو یہ دیکھیں سمجھانے کا انداز ہے، کیونکہ ہر شخص خالی ہاتھ جا رہا ہے، ہر شخص ہم دیکھنے میں دیکھیں نا اس کے مال اور رشتہ دار تو رہ جاتے ہیں، وہ اپنے اعمال لے کے جا رہا ہے، تو یہاں یہ سمجھانے کا انداز ہے کہ اس بات کو سمجھ جاؤ کہ وہاں کوئی یہ مال نہیں کام آئے گا، ٹھیک ہے۔ اولئک یہی ہیں الذین وہ لوگ ابسلو ہلاک کر دیے گئے، اب کیوں ہلاک کیے گئے، کیا وجہ ہوئی، بما کسبوا کیونکہ انہوں نے یہ کمائی ہی ان کے کرتوت اور ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ دیکھیں کفار مکہ بھی ذہن میں لائیں، حق کو پہچاننے کے باوجود انکار کرنا، جانتے ہیں یہ صحیح ہے یہ غلط ہے پھر بھی کرنا، وہ ہے کفر۔ تو کیوں ہوا ہلاکت ہوئی، اس سبب کہ جو انہوں نے کمایا، لہم ان کے لیے شراب پینا ہوگا من حمیم گرم پانی سے، وعذاب علیم اور بہت ہی بڑا دردناک عذاب ہوگا، بما بسبب اس کے کانو وہ تھے یکفرون کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ یہ اندازہ ہو گیا نا جو میں نے سٹارٹنگ میں کہ کافر کون ہوتا ہے، یعنی کافر وہ ہوتا ہے جس نے حق پہچان لیا، جس کے دل نے وحی دے دی پھر بھی وہ انکار کر رہا ہے، جبکہ نان مسلم مسلم غیر مسلم مسلم دوسری ٹرم ہے۔ ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں زندگی گزارنے والے ہیں، ہم نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ غیر مسلم میں سے بہت سارے لوگ ہیں، ہو سکتے ان پہ بھی حق پہنچ نہ ہو، لیکن جب حق پہنچ گیا، دل نے گواہی دے دی پھر انکار کیا تو یہ پھر عذاب ہے۔ آیت 70 کہ بسبب اس کے کانو یکفرون کیونکہ وہ کفر کرتے تھے۔ آیت نمبر 71 دیکھیں، قل کہہ دیجئے آ کیا ندعو ہم پکاریں من دون اللہ اللہ کے سوا، ما ان کو جو لا نہیں ینفعونا جو نہ نفع دے سکتے ہیں ہمیں، ولا یضرنا اور نہ ہی وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ یہ آیت بہت اہم ہے، یہ وہی جو پیچھے سے ہے کہ آیت نمبر 71 میں جی یہ جیسے کہ ہم لوگ آ رہے ہیں کہ بھی ہر چیز یعنی ہر حالت میں، چاہے وہ مایوسی ہے، چاہے وہ خوشی ہے، چاہے وہ سمندری ہے، ہم نے دیکھا کہ بھی چاہے وہ سمندر میں ہو چاہے تم زمین میں ہو، تو تم نے اللہ کو پکارنا ہے اور اللہ کے سوا تم جو بھی پکارو گے وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ اچھا یہاں پر میں آپ کو ایک حدیث بتانا چاہوں گی، سنن ترمذی کی ہے، اس کو آپ غور سے سن لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس کو مخاطب کر کے اس طرح فرمایا، یہ اس طرح فرمائی، اس بات کو اس طرح جان لو، اگر دنیا کے تمام انسان مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا دیں تو اس کے سوا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمام انسان مل کر چاہیں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچا دیں اس کے سوا کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے۔ رائٹ، یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہو گئی، اس کو سلیش کر دیں، یہ اتنا حصہ ہو گیا کہ بھئی چاہے بہت مال ہے بہت پیسہ ہے لیکن وہ پیسہ وہ تکلیف دور نہیں کر سکتا، یہ تو کلیئر ہو، ٹھیک ہے نا۔ آگے دیکھیں اگلا حصہ غور سے دیکھیں، وَنُرَدُّ اور ہم پھیر دیے جائیں، اللہ اوپر آقابنا اپنی ایڑیوں کے بل، ٹھیک ہے نا، ہم پھیر دیے جائیں اپنی ایڑیوں پر، ہوتا ہے نا الٹے پاؤں جیسے پھر جانا، بعد اس کے بعد کہ ہدان اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، کلذی اس شخص کی مانند، کلذی استحوذہ اس شخص کی مانند کے بہکا دیا اس کو شیاطین شیطانوں نے، فی الارض زمین میں حیران، اب وہ حیران پھر رہا ہے۔ میں اس کا پہلے با محاورہ ترجمہ بتاتی ہوں پھر اس کا ایکسپلینیشن، کہ یہ اس کو سلیش کر دیں، اس آیت کے 3 حصوں میں ان کو سلیش کر دیں۔ پہلا حصہ تو ہمیں کلیئر ہو گیا نا جو یہاں پہ رکتا ہے یدرون پہ، ٹھیک، جو اگلا ہے اس کا ترجمہ، اس کا با محاورہ ترجمہ دیکھیں، ونردو سے جو ہے، اور ہم اپنی ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں اس کے بعد کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، اس شخص کی مانند جسے شیاطین نے بیابان میں بھٹکا کر حیران اور سرکردہ چھوڑ دیا ہے۔ اچھا اب یہ کون سی کیٹیگری ہے، دیکھیں اس پہ انفرادی لکھیں، انفرادی زندگی کا معاملہ ہے، یہ جو اتنا حصہ ہے نا یہ انفرادی زندگی ہے۔ اب انفرادی زندگی کیا ہے، انفرادی زندگی یہی ہے کہ ہدایت بھی آئی لیکن وہ اپنے اپنے کر رہے ہیں، خود ہی ذکر کر رہے ہیں، خود ہی دیکھ رہے ہیں، کسی دوسرے سے نہیں نہ اس کو پہنچا رہے ہیں، بس اپنے ہی اس میں لگے ہوئے ہیں کہ انفرادی طور پہ ہی اپنی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، حتیٰ کہ یہ کیسا شخص ہے کہ یہ حیران کھڑا ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں۔ یہ ایسی کنڈیشن جس کی مثال دیکھیں ڈاکٹر سر نے یہ بات دیکھ کے سمجھا ہے
کہ ان کا کہنا ہے کہ ایک شخص ہے، اب وہ اہل خانہ کی ذمہ داری پوری کر رہا ہے، اب اہل خانہ کا دباؤ اتنا ہے کہ ہماری خواہشات زیادہ ہیں، اب وہ زیادہ کے چکر میں کیا کرے گا، وہ رشوت لے گا، زیادہ کے چکر میں وہ کیا کرے گا، وہ غلطی کی طرف، گناہوں کی طرف چلا جائے گا نا، کہ اہل خانہ کا پریشر اتنا ہے کہ بھئی ہمیں اور زیادہ چاہیے. تو انہوں نے یہ سمجھایا کہ ایک شخص جو اس کنڈیشن میں وہ ایسے ہی ہے جیسے ہدایت بھی ہے، چیزیں بھی ہے، لیکن اب پیچھے سے گھر والوں کا پریشر ہے، تو وہ کیا ہے، ایک بیابان میں حیران کھڑا ہے کہ میں کیا کروں. ٹھیک ہے نا، اب اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، اب اس کا حل بتایا جا رہا ہے آگے. ٹھیک ہے نا، یہاں تک تو دیکھیں ایک ایسا شخص ہے جسے نہیں سمجھ آ رہا، گناہ وہ کرنی چاہ رہا لیکن وہ گناہ ہو بھی رہا ہے. اب اس کی سچویشن اللہ نے کہا یہ ایسے ہے جیسے ایک بیابان میں اس کو جیسا کہ شیطان نے بہکا دیا، وہ اکیلا کھڑا ہوا ہے، اب وہ اکیلا کھڑا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا. اس کا حل اگلا پورشن ہے. لہو اصحابن، اور اس کے کچھ ساتھی ہیں، یدعونہ، وہ اسے بلاتے ہیں، الی الہدی، کہاں، ہدایت کی طرف، سیدھی راہ کی طرف، الی الہدی تنا، اس سیدھی راہ کی طرف کہ تم ہماری طرف آ جاؤ. اس پورشن کو آپ لکھیں اجتماعی زندگی. یہ اجتماعی زندگی ہے. اب وہی شخص جو اکیلا کھڑا ہے، اس کے ساتھی ایسے ہوں گے جو اس کو صحیح گائیڈ کریں گے، پھر اس کو سمجھائیں گے تو اس کو تسلی ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، یعنی اس طرح کا جو اکیلا شخص ہے، پھر اس نے مشورہ لیا، پھر اس نے سیدھی راہ کی طرف کوشش کی، پھر اس کو سمجھ آ گیا کہ نہیں، اگر میں رشوت کروں گا، لیکن اس کو گائیڈ لائن ملی. کیسے ملی؟ اجتماعی زندگی سے. تو یہ اجتماعی اور انفرادی زندگی کا وہ ڈفرنٹ سمجھانے کے لیے پہلا حصہ انفرادی زندگی ہے، دوسرا حصہ اجتماعی زندگی کے. یہ ساتھی بہت ضروری ہیں کہ اس طرح یعنی جس تک بات پہنچے وہ آگے پہنچائے، اور جو خود پریشان ہو وہ دیکھے کہ سیدھی راہ کہاں ہے، وہ فوراً نہ عمل کرے، وہ دیکھے کہ یہاں سیدھی راہ کیا ہے، کہ آیا مجھے کیا کرنا چاہیے. تو اس کی مثال انہوں نے اس طرح سے سمجھائی ہے کہ جو انفرادی طور پہ ہوتا ہے وہ حالت پھر یہ بیابان والی ہو جاتی ہے، لیکن جب اس کے کچھ ساتھی اس کو بلاتے ہیں کہ تم سیدھی راہ کی طرف آ جاؤ، تو یہ اجتماعی زندگی کی خوبصورتی ہے. قل، کہہ دیجئے، انا، بے شک، ہدی اللہ، اللہ کی ہدایت، هو الہدی، وہی اصل ہدایت ہے، وامرنا، اور ہم حکم دیے گئے ہیں، لنسلم، تاکہ ہم فرما بردار ہو جائیں، لرب العالمین، ہم فرما بردار ہو جائیں کس کے؟ تمام جہان کے رب کے آگے. کہ نسلم، اسلام، مسلمان، سب کے روٹ ورڈ فرما برداری ہے، سین لام میم اسلام. آیت نمبر 72 دیکھیں، وَإِنْ أَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو، وَاتَّقُوهُ، اور ڈرو اس اللہ سے، وَهُوَ الَّذِی، اور وہی ہے کہ الیہ، اسی کی طرف، تحشرون، تم اکٹھے کیے جاؤ گے. رائٹ، ٹھیک ہے نا. آیت نمبر 73 دیکھیں، آیت نمبر 73 کو بھی غور سے دیکھیں. وَهُوَ الَّذِی، وہی ہے جس نے خلق، پیدا کیا، سماواتی، آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو، بالحق، کی حق کے ساتھ. رائٹ، یہ جو آسمان ہے، یہ زمین ہے، دیکھیں نا ہم نے کتنے ابھی فائدے پڑھے، آپ لوگ وہ یاد کر لیا کریں، سورہ بقرہ 164. اتنی سارے عناصر فطرت ایک ہی آیت میں ہے کہ آسمان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، بارش کو دیکھو، سمندر کو دیکھو. تو یہ دیکھیں، یہ سب حق ہے، یعنی یہ پرپس فل کریشن ہے. یہاں اس کو سلیکٹ کر دیں کہ یہ ایک پرپس فل کریشن ہے، یعنی آپ اور میں جو ہمیں بھیجے گئے ہیں، یہ اب ہم نے خود پہچاننا ہے کہ ہم کیوں بھیجے گئے ہیں، یا آیا ہم کھانے پینے سونے کے لیے بھیجے گئے ہیں. پھر ہمیں پتہ چلا کہ یہاں ہم اللہ کے نور کو پھیلانے کے لیے بھیجے گئے ہیں. یعنی قرآن آپ کو بار بار یہ گائیڈ کر رہا ہے نا کہ تم اپنے آنے کا مقصد تو سمجھو. تو یہ وہ ہے کہ یہ حق ہے، وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، زمین کو، حق کے ساتھ. یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ آل عمران 91، سورہ آل عمران 191، یہ جو ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ اے میرے رب، تو نے یہ سب کچھ بے مقصد تو پیدا نہیں کیا. ٹھیک، کو سلیش کر دیں کہ پہلا حصہ ہم نے آیت کا جو پڑھا سورہ آل عمران 191. اگلا دیکھیں، وَيَوْمَ يَقُولُ، اور وہ دن جس دن وہ کہے گا. ٹھیک ہے نا، قیامت کے دن کے منظر جہاں ہے اس کو ذہن میں رکھیں کہ پھر وہ دن بھی آئے گا جس دن وہ کہے گا کن فیکون. کن مینس برحق، کن فیکون، وہ کہے گا ہو جا، تو یہ حشر برپا ہو جائے گا. یہ پورا زمین و آسمان کا آ رہا ہے نا بار بار کہ یہ پورا کا پورا زمین ہلا دی جائے گی، تو یہ برپا ہو جائے گا. اچھا، اس کو آپ لوگ ذہن میں رکھیں کہ پیچھے سے آسمان کی بات آئی ہے نا، تو یہاں آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ انبیاء 104. سورہ انبیاء 104 دیکھیں، اس کی آیات کا میں آپ کو ترجمہ بتا دیتی ہوں کہ جس دن ہم ان تمام خلاؤں اور فضاؤں اور آسمانوں کو ایسے لپیٹ دیں گے جیسے کتابوں کا تورما لپیٹ دیا جاتا ہے. رائٹ، یعنی یہ پورا لپیٹ دیا جائے گا. یہ جو اس وقت لگا ہوا ہے نا کہ پورا آسمان ہے، زمین ہے، زمین جیسے گھر ہے، آسمان جیسے ہے، اس کو لپیٹ دیا جائے گا. رائٹ، سورہ 104. اور سورہ زمر 67، سورہ زمر 67 دیکھیں کیا ہے، اور اس روز آسمان اللہ کے داہنے ہاتھ پہ لپیٹے ہوئے ہوں گے. رائٹ، تو یہ جو ہے یہ حق ہے، یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو پھر کیا ہو جائے گا، فیکون، کن فیکون، تو یہ حشر برپا ہو جائے گا.
پھر آگے دیکھیں قولُهُ الحق، اور اس کا قول حق ہے، یعنی یہ جو آیات ہے یہ ہو کر رہے گا، ٹھیک ہے نا. اچھا اگلا حصہ دیکھیں، اس کو سلیش کرتے جائیں، ٹھیک ہے نا. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ سلیش، ٹھیک ہے نا. وَيَوْمَ يَقُولُ كُن فَيَكُونُ سلیش، ٹھیک ہے نا، جس میں سورہ انبیاء اور زمر کے ریفرنس ہم نے لکھے. قولُهُ الحق، یہ اس کا قول ہے اور یہ حق ہے. اب اگلا دیکھیں، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی، یوم ينفخ فی الصور، جس دن کے سور پھونک دیا جائے گا. یہاں پہ آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ مومن آیت 16، سورہ مومن آیت 16 ضرور لکھیں، کیونکہ یہ ہے نا، یہ اب بادشاہی کا ذکر ہے. دیکھیں نا اس وقت بھی تو ہے نا، اللہ نے یہاں جس جس کو بادشاہت کا اختیار دیا ہے، وہاں کیا ہوگا، وہاں کیا ہوگا، یہ اس دن کی بات ہو رہی ہے کہ اس دن بادشاہی ہوگی صرف اسی کی جس دن کے سور پھونکا جائے گا. سورہ مومن 16، یہ دیکھیں سورہ مومن 16 کا میں آپ کو بتا دیتی ہوں. لمن الملک اليوم، کہ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ آج کس کی بادشاہ ہے، پھر جواب خود ہی دے گا للہ الواحد القہار، کہ صرف اللہ کی جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے. رائٹ، یعنی سورہ مومن آیت 16 کے بادشاہی کس کی ہوگی، یہ اللہ ہی جواب دے گا کہ للہ واحد القہار، یعنی صرف فکس اللہ کی جو اکیلا ہے اور سب پر غالب ہے. یعنی کہاں گئے وہ دنیا کے بادشاہ، کہاں گئے یہ سب لوگ، وہ ان کو یہاں آزمائش کے طور پہ دیا گیا تھا. یہاں کے بادشاہوں کو بھی یہ اب ان کی آزمائش ہے، لیکن یہ بات سمجھ جائے انسان، کہ انسان سمجھ جائے جب بہت اللہ نے دیا وہ بھی آزمائش اصل میں امتحان ہے، اور جب لے لیا تو وہ بھی امتحان ہے. ٹھیک ہے نا. عالم الغیبی، کہ وہ جاننے والا ہے غیبی غیب کا، وہ شہادتی اور حاضر کا. ٹھیک ہے نا. وَهُوَ الحکیم الخبیر، اور وہی ہے خوب حکمت والا نہایت خبردار. آیت نمبر 74. اچھا آیت نمبر 74 سے آنورڈ آج 90 تک سبق ہے، وہاں آپ لوگ پہلے ذرا غور سے سن لیں، پھر آپ کو سمجھ آئے انشاءاللہ. دیکھیں اب ہم شروع کریں گے حضرت ابراہیم کے حوالے سے، اور حضرت ابراہیم کے حوالے سے مجھے امید ہے انشاءاللہ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، مائدہ میں آپ لوگوں کو بڑا کلیئر ہو گیا ہوگا کہ حضرت ابراہیم جو ہیں وہ توحید کے پرستار ہیں، اور کیا مین چیز جو ہے اس کے بعد پھر کیا ہے، ان کی پیدائش کہاں ہوتی ہے، یہ آپ لوگ سب ذہن میں رکھیں. آج کا عراق، یعنی آج جس کو ہم عراق کہتے ہیں، قرآن میں اور سیرت پچھلی جو ہسٹری ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بیبیلونیا نام ہے. رائٹ، بیبیلونیا، یعنی عراق کو پہلے بیبیلونیا کہا جاتا تھا. کلیئر، عراق جو آج کا ہے اس کو پہلے بیبیلونیا کہا جاتا تھا. اس کے شہر ار میں، الف رے پیش ار، ٹھیک ہے نا، ار میں ان کی پیدائش ہوتی ہے. کس کی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. ٹھیک ہے نا، کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. اچھا عراق کا بھی کلیئر ہو گیا، اور وہ شہر جو ہے وہ ار ہے. اچھا پھر ایک اور اہم نقطہ یہاں پہ ڈاکٹر اسٹار کی رائے کے مطابق ہے کہ ہم جب ہسٹری پڑھنے لگتے ہیں، اب میں آپ کو بتا رہی ہوں نا کہ جی آج سے 2000 سال پہلے حضرت عیسیٰ کی پیدائش آتی ہے نا، ابھی آج 2021 چل رہا ہے تو 2000 سال پہلے. اچھا اس سے پیچھے 2000 سال پہلے تورات، رائٹ نا، کلیئر ہو رہا ہے آپ لوگوں کو، جو کہ آپ لوگ بہت ڈیٹیل سے پڑھ رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ سے عیسیٰ 1400 سال، یہ بھی اچھا پک لگ گئی. یہ ان کا علاقہ ہے، یہ جو کہ رائٹ ناؤ ڈسکور کیا گیا ہے، یہ منو ٹنو نیچے تھا، یہ اب ڈسکور ہو گیا اور کا علاقہ. ٹھیک ہے نا، آپ لوگوں کو کلیئر ہو رہا ہے نا کہ آج سے 2000 سال پہلے یہ عیسوی کیلنڈر، اس سے پہلے 2004 ہو گئے تورات. حضرت موسیٰ سے 1000 پہلے سال حضرت ابراہیم، یعنی کہ آج سے 5000 سال پہلے. یہاں تمام علماء کا یہاں اجماع ہے اور مفسرین کا کہ حضرت ابراہیم کے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہ آج سے 5000 سال پہلے کی بات ہے. یہ نقطہ بھی کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو. اب کیونکہ آپ لوگ 4 ٹائم پڑھ رہے ہیں یہاں تو آپ لوگوں کو کلیئر ہے نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی وائف سارا سے اسحاق، اسحاق سے یعقوب، وہ پورا جو بنی اسرائیل کا سلسلہ ہے وہ سارا کہاں چلا ہے؟ فلسطین میں چلا ہے، یعنی فلسطین آباد ہوا ہے. یعنی حضرت ابراہیم جو ہیں ان کے بیٹے جب وہ فلسطین پہنچے ہیں ہجرت کر کے اللہ کے حکم سے، تو فلسطین آباد ہوا ہے. تو وہاں کیا بنی؟ وہاں مسجد اقصیٰ ہے. مسجد اقصیٰ کیا ہے؟ توحید کا مرکز تھا. ٹھیک ہے نا، اور مسلمانوں کا قبلہ اول. کلیئر ہو گیا. اچھا پھر سورہ انعام جب ہم نے شروع کی تو میں نے آپ کو یہ بھی کہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وائف ہاجرہ، جن کو اللہ کے حکم سے غیر آباد جگہ پہ آ کے کہا گیا کہ بھی یہاں اپنے بیٹے اور بیوی کو چھوڑ دو، تو وہاں سے مکہ آباد ہو گیا. پھر وہاں کیا ہوا؟ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی. یعنی یہ 2 بڑے توحید کے مرکز جو آج بھی ہیں، مسجد اقصیٰ اور بیت اللہ، یہ دونوں کہاں ہیں؟ یہ دونوں بیسکلی دیکھا جائے تو حضرت ابراہیم کی نسل سے ہی چلے ہیں. ان کی یعنی ان کی تعمیر وہاں بھی کی گئی، یہاں بھی. بنیاد حضرت آدم کی ہی ہے بیت اللہ کی، لیکن ہم نے پڑھا ہے نا کہ ان بنیادوں کو کھڑا کس نے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے. یہ کلیئر ہو گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے. تو اسی لیے ان کو ابو الانبیاء کہا جاتا ہے.
ٹھیک ہے نا, نبیوں کے باپ کے, ان کی نسل سے اللہ نے بہت نبی بھیجے. اچھا اس کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں, یہ ذہن میں بیٹھ جاتا ہے کہ بھی آج کا عراق ہے لیکن یہاں بیبلونیا کہا کے جائے گا. تو یہاں کا جو شہر ہے وہ ار تھا جہاں کے حضرت ابراہیم کی پیدائش ہوتی ہے, اور ان کی پیدائش اس گھر میں ہوتی ہے جہاں ان کے والد خود اپنے ہاتھ سے بت تراش کے ان کو معبود بنا رہے ہیں اور ان کی عبادت کر رہے ہیں. یہ کلیئر ہو گیا, اور یہ توحید کے پرستار ہے, رائٹ. اور دو بڑے مرکز جو ہیں آج, ایک بیت اللہ, ایک مسجد اقصی, دونوں دیکھیں انہی کی نسل سے آگے چلتے ہیں کہ وہاں پہ اسحاق علیہ السلام اللہ کے حکم سے وہاں ایک نسل وہ چلی جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں, اور بنی اسماعیل کہاں چلی, مکہ میں, یعنی بیت اللہ. دونوں بڑے مرکز ہیں اس وقت, ٹھیک ہے. یہ آپ لوگوں کو سارا کلیئر ہو گیا. اب آپ یہاں سے شروع کریں, اور دیکھیں اگر آپ میں سے کسی کے ذہن میں ہوگا نا کہ اچھا وہ تو عراق میں تھے تو پھر یہ فلسطین کیسے گئے, وہ آیات آگے آئیں گی, پھر ہم تبھی ڈسکس کریں گے. ابھی تو وہ معاملہ پھر مکس ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. ابھی آپ یہی ذہن میں رکھیں کہ یہ عراق ہے آج کا, لیکن اس کو بیبلونیا کہا جاتا ہے. اس کا شہر اور ہے جہاں پیدائش ہوتی ہے. اچھا ان کی قوم کیا کرتی ہے, ان کی قوم ستارہ پرست ہے. ان کی قوم ان کو پوجتی ہے, سورج کو پوجتی ہے, ٹھیک ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ بت خود بنائے جا رہے ہیں تراش کے, اور ستارہ پرست کون ہے, حتیٰ کہ وہ جو نمرود جس کا آپ لوگ بقرہ میں پڑھ رہے ہیں, وہ نمرود ہے, یہ وہ بادشاہ کہلائے جاتے تھے. وہ نمرود بھی کہتا تھا کہ میں خدا ہوں, میری بھی پرستش کرو. یعنی ان کی قوم اس وقت کیا کر رہی ہے, یہ آیات پڑھتے ہوئے ہم ذہن میں رکھیں گے کہ ستاروں کو بھی پوج رہی ہے, اور نمرود بھی کہہ رہا ہے کہ میری پرستش کرو, ٹھیک ہے نا. یہ پورا, اور ان کے والد کا ذکر آئے گا کہ یہ جس گھر میں پیدائش ہوتی ہے انہی کے والد اپنے ہی ہاتھوں سے وہ بت تراش رہے ہیں اور ان کو وہ انہوں نے معبود بنایا ہوا ہے. یہ پورا ذہن میں رکھیں. 5000 سال ہسٹری بھی ذہن میں رکھیں, اور دونوں بڑی نسلیں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں, ٹھیک ہے. علیہ السلام بنی اسماعیل, اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جن سے مکہ آباد ہوا, بنی اسماعیل, رائٹ. کلیئر ہو گیا. اب یہ آیات چلے شروع کرتے ہیں. چلیں آیت نمبر 74. کیا تتخذو, کیا تم ٹھہراتے ہو, اسنامن, سوری نمبر 74. اور اذ جب, قالا کہا, ابراہیم نے, لابیہ اپنے باپ سے, آزر کو. اچھا یہاں آپ لوگوں کو ذرا سرکل کرنا ضروری ہے, یہ آزر کیوں کہا گیا ہے. دیکھیں یہاں اب ہم, ظاہر ہے ہمارا تورات پہ ایمان ہے, لیکن تورات کی تحریف شدہ ہے ہمارا, وہ بھی ہم جانتے ہیں کہ وہ آج تحریف شدہ ہیں, یعنی انسانی ذہن کے مطابق مرتب کی گئی ہیں. تو یہاں پہ آپ لوگ نقطہ ذہن میں رکھیں کہ تورات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو والد کا نام ہے وہ تاریخ لکھا ہے. تے الف تا رے اور خا, خے خرگوش والا, وہاں پہ تے الف تا رے خے تاریخ لکھا گیا ہے. تو یہ ڈاکٹر اسرار کی رائے کے مطابق یہ بات اس لیے کیونکہ اس میں غلط نام ہے, تو یہ اس کی تحریف کر دی گئی نا. انہوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم کے جو باپ ہے ان کا نام تاریخ ہے, تو یہاں کہا گیا کہ نہیں, یہ اس قرآن نے یعنی یہ کریکشن کر دی کہ واہ, اور اس جب کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر کو, تو تورات میں آزر چچا بنا دیے گئے ہیں. تو یہاں قرآن نے کیا کریکشن کی, کیونکہ تورات تحریف شدہ ہے, واہ اور اس جب قالا کہا ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے, تو وہ ان کے والد آزر ہیں, ٹھیک ہے, آزر سے, اپنے باپ آزر. کیا تتخذو, تم ٹھہراتے ہو, اسنامن, بتوں کو, آلیہ, معبود, انی, بلا شبہ میں, ارا کا, دیکھتا ہوں تجھے, وہ قوم کا, اور تیری قوم کو, فی دلال مبین, یہ بہت کھلی گمراہی میں, ٹھیک ہے نا. یہ انہوں نے کیسے کہا, یہ انہوں نے اپنی فطرت سلیمہ, وہ جو اللہ نے دی ہے کہ فطرت میں ہی کہ بھی یہ غلط کام ایک ہو رہا ہے, تو انہوں نے کہا کہ میں دیکھتا ہوں تجھے اور تیری قوم کو جو کھلی گمراہی میں ہے. آیت نمبر 75. وَكَذَلِكَ, اور اسی طرح, نوری, ہم دکھاتے تھے, ابراہیم کو, ملکوت, بادشاہی, یہاں کس بادشاہی کی بات ہو رہی ہے, ملکوت السماوات والارض, یعنی ابراہیم کو ہم نے دکھائی تھی کون سی بادشاہی, آسمانوں کی اور زمین کی, یعنی اس پوری کائنات کو دیکھیں, یعنی یہ وہ کائنات جو کہ آج سائنس, کیونکہ آج تو سائنس کی ایجاد ہے کہ نہ اس کی ہمیں ابتدا پتہ ہے, نہ ہمیں اس کی انتہا پتہ ہے. یہ پوری اتنی بڑی یونیورسل گورنمنٹ ہے اس وقت, یہ رائٹ. یہ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کھاتے ابراہیم بادشاہی آسمانوں کی اور زمین کی پوری, ولی یکونا, تاکہ وہ ہو جائے, من الموقنین, یقین کرنے والوں میں سے, ٹھیک ہے. آیت نمبر 76. فلما, پھر جب, جنہ, چھا گئی, یہ جن دیکھا کریں, جن کا مطلب, جنہ کیا ہے آپ لوگوں کے پاس لکھا ہوگا نا, چھا گئی. تو یہ جو جنت ہے, جنت کے بارے میں بھی آتا ہے نا, جنت, اس کا روٹ ورڈ جن یہی ہے, جیم نون, کہ چھا جائے گی. یعنی جنت کا آپ لوگوں کے سب کے قرآن میں جنت کا مطلب باغات لکھا ہوتا ہے نا, جناتن ایسے ہوں گے, باغات, اس کا کیا مطلب ہوا, اس کا یہ مطلب ہوا کہ اتنے باغات ہوں گے کہ زمین نہیں نظر آئے گی, یعنی وہ باغات چھا گئے. اس طرح سے یہ جن جو ہے نا, جنت بھی اسی سے ہی ہے.
کہ چھا گئے، یعنی وہ اتنے باغات ہوں گے کہ زمین نظر نہیں آئے گی، تو جنت چھا گئی. پھر جب چھا گئی علیہ اس پر لیلو رات، رات اس نے دیکھا کوکبن ایک تارا، قالا ابراہیم نے کہا ہاذا ربی یہ میرا رب ہے، فلما پھر جب افلا وہ غروب ہو گیا، قالا تو اس نے کہا لا احب الآفلین میں تو نہیں محبت کرتا غروب ہونے والوں میں سے، ٹھیک ہے نا. فلما پھر جب را اس نے دیکھا قمر چاند کو باز چمکتا ہوا، قالا اس نے کہا ہاذا ربی یہ میرا رب ہے. فلما پھر جب افلا وہ غروب ہو گیا، قالا تو اس ابراہیم نے کہا لا علم اگر نہ یہدنی ہدایت دی مجھے ربی میرے رب نے، لا اکونن تو یقیناً میں ہو جاؤں گا من القوم الضالین تو میں گمراہ قوم میں سے ہو جاؤں گا، ٹھیک ہے نا. فلما پھر جب را اس ابراہیم نے دیکھا شمسا سورج کو بازغت چمکتا ہوا جگمگاتا ہوا، قالا تو اس نے کہا ہاذا یہ ربی یہ میرا رب ہے، ہاذا اکبرو یہ بہت بڑا بھی ہے. فلما پھر جب افلت وہ غروب ہو گیا، قالا تو اس نے کہا یا قومی اے میری قوم انی یقیناً میں بری میں تو بیزار ہوں مما ان سے جنہیں تشرکون تم شریک ٹھہراتے ہو، ٹھیک ہے. اچھا آیت نمبر ہے اب 78. یہاں پہ آپ لوگ اس لیے تھوڑا سا رکیں گے کہ یہ میں نے پورا پڑھنے کے بعد اب یہاں پر دو رائے ہیں. ہم نے دیکھ لیا نا کہ انہوں نے تاروں کو دیکھا، پھر انہوں نے اس کے بعد یہ چمکتے ہوئے چاند کو دیکھا، پھر سورج کو دیکھا، اور یہ کنورسیشن بھی پڑھ لی ہم نے. یہاں پر آتی ہیں دو رائے، ٹھیک ہے. ڈاکٹر سار نے کہا یہاں دو حضرات ہیں، دو لوگوں کی رائے ہیں. ایک رائے یہی نظر آتی ہے ہمیں ترجمہ پڑھتے ہوئے کہ انہوں نے دیکھا ہوگا کہ بھئی انہوں نے سب سے پہلے تاروں کو دیکھا، پھر انہوں نے کہا نہیں یہ بھی نہیں میرا ہو سکتا، پھر انہوں نے چاند کو دیکھا، پھر انہوں نے سورج کو دیکھا، تو انہوں نے ایسا ہی سمجھا. ایک حضرات ہیں جن کی رائے یہی ہے جو آیات ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو بیزار ہوں، یعنی یہ جن کی تم اس وقت معبود تم نے بنا لیے ہیں سورج کو، تاروں کو اور چاند کو، تو میں تو اس سے بیزار ہوں. ایک تو رائے یہ ہے، یہ بھی ممکن ہے، ٹھیک ہے نا، کہ بھئی جس نے یہ سمجھا کہ بھئی یہ نہیں ہو سکتا، اچھا یہ بھی نہیں، میرا رب یہ نہیں ہے. یہاں آتی ہے ایک دوسری رائے، یعنی وہ حضرات جن کی رائے یہ ہے. اچھا یہاں پر دوسری رائے کیا ہے؟ دوسری رائے پھر یہ بتائی گئی ہے ان آیات کے لحاظ سے کہ وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے یہ حجت پیش کی تھی کہ انہوں نے دراصل اپنی قوم کو یہ بتانا چاہتا کہ دیکھو یہ تارے ہیں، اچھا یہ بھی ڈوب گئے، ٹھیک ہے نا، تو معبود تو ایسے نہیں ہو سکتا، میرا رب یہ نہیں ہو سکتا. یعنی بیسکلی یہ حجت تھی اپنی قوم کو بتانے کے لیے، یہ انداز اختیار کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے پہلے اپنی قوم کو کہا دیکھو یہ تارے یہ بھی ڈوب گئے، اچھا تم ان چاند کو معبود بناتے ہو، دیکھو یہ بھی ڈوب گیا، اچھا یہ تم سورج کو مانتے ہو یہ بہت بڑا ہے چمکدار ہے، یہ بھی ڈوب گیا. تو دراصل انہوں نے اختیار کیا اس بات پہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم پر حجت قائم کرنے کے لیے یہ انداز اختیار کیا کہ یہ دیکھو. کیونکہ ڈاکٹر سار کی رائے کے مطابق کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور نبی کی زندگی میں کبھی بھی شرک کا مرحلہ نہیں آتا، اس کا مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے. تو یہ پھر انہوں نے کہا میری رائے پھر ان حضرات سے ملتی ہے جنہوں نے یہ پورا اس لیے ان کی یہ کنورزیشن بتائی گئی ہے کہ دراصل یہ اپنی قوم پہ حجت تھی کہ تم سو کہ کیا ہو رہا ہے، کہ یہ اگر تم تاروں کو مانتے ہو یہ بھی ڈوب گئے، اگر تم چاند کو مانتے ہو وہ بھی غروب ہو گیا، اگر تم سورج کو مانتے ہو تو یہ بھی غروب ہو گیا. پھر انہوں نے کہا یقیناً اے میری قوم میں تو بیزار ہوں ان چیزوں سے جن سے تم شریک ٹھہراتے ہو. رائٹ، یہ دونوں آپ کے پاس کلیئر ہو گیا آپ لوگوں کو یہ پڑھ کے، کیونکہ یہ دو رائے ہیں. اچھا اب آ جائیں آیت نمبر 79. انی تحقیق میں نے وجہتو متوجہ کیا، وجہیا اپنا چہرہ، للذی اس ذات کے لیے جس نے فطرہ پیدا کیا، سماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، حنیفن اللہ ہی کا پرستار ہو کر، وما اور نہیں انا من المشرکین اور نہیں ہوں میں مشرکین سے. ٹھیک ہے، آیت 80 دیکھیں. وحاجہو جھگڑا کیا اس سے قومہ اس قوم نے. رائٹ، اب آپ کو کلیئر ہوا جو آیت نمبر 79 آ رہا ہے کہ جھگڑا کیا اس کی قوم نے، یہی ہے وہ بات کہ یہاں انہوں نے کہا یہ رائے لگتی ہے کہ انہوں نے جب ایسے کہا ہوگا اپنی قوم کو تو قوم نے بھی حجت بازی شروع کی. اچھا حجت بازی کیا ہوتی ہے اگر آپ لوگوں کو کلیئر ہو جائے؟ حجت کسے کہتے ہیں؟ بحث کرنا. اب قوم نے کیا جھگڑا کیا ہے اس پہ ڈاکٹر صاحب کی رائے کے مطابق ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایک اس وقت کی پورے حالات بتائے جا رہے ہیں نا کہ قوم تو معبود بنا کے بیٹھی ہوئی ہے، تو وہ کہے گی کہ تم نے ہمارے تاروں کو ناراض کر دیا، تم نے ہمارے معبودوں کو ناراض کر دیا، اب دیکھو کیا ہوگا. تو یہ حجت بازی تھی قوم نے. حاجہو جھگڑا کیا اس سے قومہ اس کی قوم نے، یعنی ان کی قوم نے اسے حجت بازی شروع کر دی. ٹھیک ہے نا.
आला, तो इस इब्राहिम ने कहा आ क्या तुहाजूनी, तुम मुझसे झगड़ा करते हो फिल्लाही, अल्लाह के बारे में, वक़द अलबत्ता तहकीक हादानी, उसने तो मुझे हदायत दे दी है, वला अखाफू, इसको बहुत गौर से देखें, वला अखाफू, मैं नहीं खौफ करता, मैं नहीं डरता, माँ इन चीज से तुशरिकून, जिनसे तुम शरीक ठहराते हो, यानी तुम मुझे डरा रहे हो कि मैंने इनको नाराज कर दिया, जैसे कि हम तुम्हारे माबूद बने हुए हैं, मैं तो इनसे नहीं डरता जिनको जिनको तुमने ठहराया हुआ है, बिही, इसका, इल्ला, मगर, ये कि ऐन यशा और रब्बी शैअन, चाहे मेरा रब जो कुछ चाहे, मेरा रब जो कुछ चाहे कि तुम मेरा नुकसान कर दो, तुम जो चाहे करो, तो अल्लाह जब चाहेगा तो मुझे तकलीफ होगी, वरना मुझे नहीं होगी, ठीक है ना। वसिआ, और घेर लिया, रब्बी, मेरे रब ने, कुल्ला शैइन इल्मा, हर चीज को अपने इल्म से घेर लिया है। आ क्या, अफला ततज़क्करून, तो क्या तुम तब भी नसीहत हासिल नहीं करते। फिर देखे 81, वो कैफा खाफू, और क्योंकर मैं डरूं, माँ, इससे जिन्हें अशरक, तुमने शरीक ठहरा लिया है, ठीक है ना, ये जो तुमने इन शरीक ठहरा लिया, तो मैं क्यों इनसे डरूं। वला तखाफूना, जबकि तुम खुद नहीं डर रहे, अन्नकुम, बेशक तुमने, अशरक तुमने शरीक ठहराया, यानी डरना तो तुम्हें चाहिए, तुम क्या कर रहे हो, तुमने अल्लाह के साथ इनको शरीक ठहराया। तो उन्होंने कहा ला तखाफूना अन्नकुम, जबकि नहीं तुम डरते इस बात से कि बेशक तुमने अशरक तुम शरीक ठहराया है, बिल्लाही, अल्लाह का, माँ, इनको, जो लम युनज़्ज़िल बिही अलैकुम सुल्ताना, जबकि तुम्हारे पास इसकी कोई दलील ही नाजिल नहीं हुई, यानी अब उनसे आप पूछेंगे कि भी तुम क्यों सितारों को पूज रहे हो, चाँद को, तो उनके पास क्या दलील होगी, सवाल है कि जी अब बात करते थे, ठीक है ना। तो उन्होंने कहा डरो तो तुम्हें डरना चाहिए कि तुम ये काम कर, हत्ता कि तुम्हारे पास इसकी कोई दलील नहीं है। आगे, फ़अय्युस, लिहाजा कौन सा, फरीक़ैनी, दोनों फरीकों में से, अहक्कु मिन बिल अमनी, तो अमन का फिर ज्यादा हकदार इन दोनों फरीकों में से कौन हुआ, इन तुम तमून, अगर तुम इसको जानते हो तो मुझे बताओ। आयत नंबर 82, अल्लज़ीना, वो लोग, आमनु, जो ईमान लाए, वलम यलबिसु, और वो नहीं, उन्होंने गलत मलत कर दिया, ईमानहुम, अपने ईमान को, बिजुल्म, जुल्म के साथ, अपने साथ जुल्म किया। अच्छा, यहाँ लोग जुल्म का मतलब शरीक लिखा होगा, सॉरी शिर्क लिखा होगा आप लोगों के कुरान में। यहाँ पर वो लोग जो ईमान लाए नहीं, उन्होंने अपने ईमान को गलत मलत किया इस जुल्म के साथ, यानी शिर्क के साथ। यहाँ आप लोग रुकें और मेरे साथ मैं एज इट इज जो डॉक्टर इसरार ने बयान किया है, मैं वो एग्जैक्ट आपको पढ़ के बताती हूँ, वो आप लोगों को इंशाल्लाह समझ आएगा। 82 में, 82 आयत का जो जुल्म का मतलब है ना, जैसा इन्होंने बयान किया है, मैं उस तरह ही इसको पढ़ दूंगी, और आप लोगों में से जिन्होंने बयान कुरान अपने कुरान में लोड किए होंगे वो जरूर देख लें। सूरह अनाम आयत 82 का रेफरेंस इस जुल्म का मतलब क्या है ना, कि यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने ईमान को किस तरह शिर्क से आलूदा नहीं किया, ईमान को कैसे नहीं किया, ये इसका तर्जुमा है, इसका डिटेल है। यहाँ लफ्ज जुल्म काबिल तवज्जो है। जुल्म से मुराद क्या है, किसी छोटे गुनाह को भी कहा जा सकता है। लिहाजा सहाबा इकराम तो घबरा गए, उन्होंने कहा कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन शख्स होगा जिसने कभी जुल्म ही ना किया होगा, या अगर किसी और पे नहीं किया होगा तो हर इंसान ने अपने ऊपर पर तो किसी हद तक कर ही लिया होता है, यानी गुनाह। गोया इसका मतलब तो ये हुआ, कोई शख्स भी इस शर्त पे पूरा नहीं उतर सकता। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को इस तशवीश पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहाँ जुल्म से मुराद शिर्क है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 तिलावत की, ठीक है, सूरह लुकमान की आयत नंबर 13 तिलावत की, जिसका मफहूम है कि ईमान ऐसा हो जो शिर्क की हर आलूदगी से पाक हो। लेकिन शिर्क को पहचानना और इससे बचना आसान नहीं है, ये तरह तरह के भेस बदलता रहता है। शिर्क क्या है, इसकी कौन कौन सी किस्में हैं, ये हर जमाने और हालात के मुताबिक कैसे कैसे रंग बदलता है और भेस बदल बदल के आता है, ये हम में से हर मुसलमान को जानना बहुत जरूरी है। ये क्लियर हो गया कि ये जुल्म का मतलब यहाँ शिर्क है। जो सहाबा ने फिर पूछा तो उन्होंने कहा कि ये वही है, किसी ईमान से मिक्स ना किया जाए शिर्क के साथ, यानी शिर्क का मतलब यहाँ जुल्म मतलब शिर्क है, और शिर्क बहुत मिर्जा होगा या भेस बदल के कैसे आएगा, उससे बचना है, ठीक है ना। उलाई का, यही लोग, लहुम, इनके लिए, अमनु, अमन है, वहुम, और वही मुहतदुन, वही हदायत याफ्ता है, ठीक है ना। ये पूरा मैं मुहावरा पढ़ लूं, आप लोग इजी हो जाएगा। 82, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, उन्होंने अपने ईमान को किसी तरह के शिर्क से आलूदा नहीं किया, तो वही लोग हैं जिनके लिए अमन है, वही राहयाब होंगे, ठीक है। ये क्लियर हो गया है। हाँ, आयत नंबर 83। अच्छा, आयत नंबर बहुत अहम है, ये फिर वही वाली बात है जिन हजरात की राय है कि ये कौम को बताने के लिए और हुज्जतबाजी जो हुई है। यहाँ ये जो आयत नंबर 83 है, अब इसको गौर से देखें। वतिलका, और ये है, हुज्जतुना, हमारी दलील, ठीक है, हमारी हुज्जत थी, आतैनाहा, जो हमने दी थी, इब्राहिमा, इब्राहिम को, अला कौमिही, इस कौम के मुकाबले में।
تو یہ کلیئر ہو گئی یہ والی 83 جب ہم آیت پڑھتے ہیں تو یہ ہے نا کون سی والی رائٹ، یہ جو 74 75 جو ہم نے پورا پڑھا ہے یہ اس کی حجت ہے، ٹھیک ہے. یہ جو ہماری بات ہے کہ بھی وہ حضرات جن کی رائے ہے تو اس کی دلیل یہاں سے لی گئی کہ یہی ہے وہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا یہی ہے وہ حجت، یہی ہے وہ دلیل آتیناہا جو ہم نے دی تھی ابراہیم کو اس قوم کے مقابلے میں. تو یہ وضاحت آ گئی کہ یہ جو پورا کہا گیا ہے وہ اسی طرح ہی ہے کہ انہوں نے یہ انداز اختیار کیا تھا قوم کو بتانے کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یہ جتنے تمہارے معبود ہیں یہ سب غروب ہو گئے ہیں. نرفعو ہم بلند کرتے ہیں درجات درجے من نشاء جس کے ہم چاہتے ہیں، رائٹ. حضرت ابراہیم کا باغ ہے نا کہ جس کے درجات چاہیں ہم بلند کرتے ہیں. ان ربک بے شک آپ کا رب حکیم بڑی حکمت والا ہے، علیم خوب جاننے والا ہے. آگے یہ دیکھیں یہ جو آیات آگے آ رہی ہیں اس میں 17 رسول اور انبیاء کا ذکر آیا، رائٹ. انبیاء اور رسول جس میں 17 کا ذکر آئے گا اور یہ سب کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہے، ٹھیک ہے. وَوَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیے لہو اس کو اسحاق یعقوب اور یعقوب کلن ہدینا سب کو ہم نے ہدایت دی، ونوحن اور نوح کو ہدینا ہم نے ہدایت دی من قبل اس سے پہلے، من ذریتہ اور اس کی اولاد میں سے داود کو وسلیمان کو. داود سے یہ لوگ دو قرآن کو داؤد کہہ دیتے، وے واو پہ الٹا پیش ہے، داوودہ پڑھیں گے ہم. اس کی اولاد میں سے داؤد کو وسلیمان حسن کو اور ایوب و یوسف اور یوسف و موسیٰ اور موسیٰ و ہارون اور ہارون کو وکذالک اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں محسنین احسان کرنے والوں کو، و زکریا اور ہدایت دی زکریا کو، و یحییٰ اور یحییٰ کو، و عیسیٰ کو، والیاس اور الیاس کو، کل من الصالحین یہ سب صالحین میں سے تھے، و اسماعیل اور اسماعیل کو، والیسع اور یسع کو، و یونس اور یونس علیہ السلام کو، و لوطن اور لوط علیہ السلام کو. یہ تمام ظاہر علیہ السلام سب یہ انبیاء اور رسول کے ٹوٹل آپ لوگوں نے جو لکھ رہے ہوں گے یہاں 17 کمپلیٹ ہو جاتے ہیں. وَكُلًّا اور ان سب کو فضلنا ہم نے فضیلت دی علی العالمین تمام جہان والوں پر، رائٹ. یہ حضرت ابراہیم کی دونوں نسلیں ذہن میں رکھیں، اسحاق علیہ السلام سے جو پورا بنی اسرائیل کا سلسلہ، اسماعیل علیہ السلام سے جو پورا بنی اسماعیل کا، رائٹ. اور اس میں سے یہ 17 ہیں جن کا ذکر ہے، یہ آپ لوگوں کے 17 ہو گئے ہوں گے، ورنہ میں ایک دفعہ پڑھ دیتی ہوں. اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، نوح علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، پھر ایوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، پھر ہارون علیہ السلام، پھر زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام و الیاس علیہ السلام، پھر اسماعیل علیہ السلام، یسع علیہ السلام، یونس علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ 17 ہو گئے، ٹھیک ہے. آیت نمبر 87 ومن آبائہم اور ان کے آباء و اجداد میں سے بھی کچھ، وذریاتہم اور ان کی اولادوں میں سے، واخوانہم اور ان کے بھائیوں میں، وجتبیناہم ہم نے چن لیا تھا انہیں، ہم نے چن لیا انہیں، وہدیناہم اور ہم نے ہدایت دی انہیں، الی صراط مستقیم سیدھے رستے کی طرف، صراط مستقیم کی طرف. ذالک یہ ہدی اللہ اللہ کی ہدایت ہے، یدی وہ ہدایت دیتا ہے بھی اس کی، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے. ولو اب دیکھیں یہاں سلیش کر لیا کریں، ولو اور اگر، اشرکو یہ انبیاء اور رسول یعنی یہ جن کا نام لیا جا رہا ہے، اگر وہ انبیاء اور رسول شرک کرتے لحبط تو ہم ضرور برباد کر دیتے انہم ان سے ما کانو یعملون جو کچھ وہ کرتے تھے. تو یہاں یہ بات سمجھ جائے کہ نہیں، یہ امت کو سمجھانے لیے ہے، وہ ان کے بہت بلند مرتبے ہیں یہ انبیاء کے، سمجھانے کا انداز، اگر وہ بھی کوئی شرک تو ضرور ان کے اعمال برباد ہو جاتے اگر وہ ایسا کرتے. تو یہ سمجھ انداز ہے، رائٹ. اور یہاں پر آپ لوگ ضرور لکھیں سورہ نساء اس شرک سے ریلیٹڈ، جیسے یہ سخت آیا تھا اس سے پیچھے ہم سورہ نساء میں 48 اور 116 پڑھ رہے ہیں، رائٹ. سورہ نساء 48 اور 116 شرک کے حوالے سے. آگے دیکھیں 89 اولئک یہ الذین وہ لوگ کے آتیناہم ہم نے دی انہیں کتاب والحکم حکمت اور نبوت دی. فَإِن پھر اگر فَمَن یکفر پھر بھی یہ انکار کرتے ہیں، بہا اس باتوں کے ساتھ، ہؤلاء یہ لوگ، فقط تو تحقیق، وکلنا ہم نے مقرر کر دی، بہا ان باتوں کے لیے، قومن ایسی قوم، لیسو کہ نہیں ہے وہ، بہا اس کی صورت میں، بکافرین انکار کرنے والی. ابھی تو یہ میں نے توڑ کے پڑھا ہے، اب اس کو بمحاورہ پڑھیں کیونکہ یہ بہت اہم آیت ہے. آیت نمبر 89 کے آپ لوگ لکھیں آگے، یہ مکی دور کی ہے، یعنی اس آیت کو سمجھنے کے لیے مکی دور کا اینڈ ذہن لے آئے کہ اب میں اس کو بامحاورہ پڑھوں گی تو آپ لوگوں کو سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا.
میں اس کو یہاں تک بتاتی ہوں کہ یہی تو وہ لوگ ہیں جن کو ہم نے دی کتاب، حکمت اور نبوت، ٹھیک ہے نا. یہ جو کفار مکہ ہیں، یہ جو 12 سال ہیں، اس میں کتاب بھی آ گئی، رسول بھی آ گیا، ان پہ اتمام حجت بھی ہو گیا، ان کو ہر بات کلیئر ہو گئی، ٹھیک ہے نا. فَإِن یکفر، پھر بھی انکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہاں تک تو آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا نا کہ پھر بھی انکار کر رہے ہیں ان باتوں کا. یہ آیت نمبر 89 جو ہے اس کو دیکھیں، یعنی کہ پھر اگر یہ لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں تو اب کیا کہا جا رہا ہے؟ ان کی پرواہ نہ کریں، ہم نے کچھ اور لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے ہیں جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے، رائٹ. تو یہاں پر آپ لوگ لکھیں یہ جو کافرین ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا پھر ہم ایسے لوگ آپ کو دے دیں گے جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے. تو وہ کون ہے؟ انصار ہیں. یعنی کہ یہ 12 سال گزر گئے ہیں، صرف 150 یا 170 کہا جاتا ہے یہ لوگ بھی مانے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا اب ان کی باتوں پر پرواہ نہ کریں. یعنی اب آپ لوگ سلیش کر لیں تو یہ مکی دور کی دونوں باتیں ہمیں کلیئر ہو جاتی ہیں کہ کتاب، حکمت، نبوت آنے کے حکم آنے کے باوجود انہوں نے انکار کیا. تو ٹھیک ہے، اب ان کی پرواہ نہ کریں، بلکہ اب ہم آپ کو ایسے لوگ دیں گے جو آپ کی دعوت پہ لبیک کہنے والے ہوں گے. کون؟ انصار مدینہ، رائٹ. یعنی بکافرین کے آگے بے شک لکھ دے کہ ایسے نہیں، پھر ایسے لوگ ہوں گے جو کہ پھر جو اس کی ناقدری نہیں کریں گے، اس کا انکار نہیں کریں گے، رائٹ. انصار ہو گئے. آیت نمبر 90، اولئک الذین، یہی ہے وہ لوگ، ہد اللہ، ہدایت دی اللہ نے، فبہداہ مقتدی. تو اب دیکھیں کیا کہا جا رہا ہے، اس کو غور سے دیکھیں کہ وہ لوگ جنہیں ہدایت دی اللہ نے، سو ان کے پر آپ بھی اقتدا کریں، یعنی مقتدی آپ بھی ان کی پیروی کریں. یہ ہدایت ہے تمام، یہ جن جو انبیاء رسول کا ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. جو انہیں ہدایت دی آپ بھی ان کے طریقے پر چلے. قل، کہہ دیجئے، لا اسألکم، نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اجر. ٹھیک ہے نا. اب یہ وہی دور دیکھیں اس زمانے کے، یہ جتنے شعر و شاعری، ادب، جادو چل رہا تھا وہ سب اجرت لیتے تھے. اس تبلیغ و دعوت کا تو کہا جا رہا ہے کہ ان سے کہو، قل، کہہ دیجئے کہ نہیں میں تم سے مانگتا اس تبلیغ کا اجرن، کوئی اجر، ان ہوا، نہیں ہے یہ، الا مگر ذکر، یہ نصیحت ہے، یہ نور ہے، یہ صراط مستقیم ہے، للعالمین، تمام جہان والوں کے لیے. اچھا، یہ 90 تک ہمارا سبق ہے، یہ ہو گیا. میں آپ سے صرف ایک بات یہ کہوں، یہ جو آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا کہ آپ بھی ان پہ اقتدا کریں، اب یہ بہت اہم مقام ہے کہ آپ بھی ان کی اقتدا کریں. یعنی یہ جو پیچھے سے انبیاء و رسول ہیں، تو یہاں پر 2 اہم نقطے ہیں. میں پھر آپ کو کہوں گی کہ یہ جو موسوی شریعت ہے، ذہن میں رکھا کریں، پہلی موسوی شریعت تھی، یہ قرآن شریعت محمدی ہے. موسوی شریعت تب تک تھی جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت ہو گئی، قرآن آ گیا، اب ہمیں شریعت محمدی کو فالو کرنا ہے. یہاں تک تو کلیئر ہو گیا نا. لیکن یہ جو اقتدا کا ورڈ آیا ہے یہاں، آپ لوگ پھر میں آپ کو ریمائنڈر دوں گی اور امید ہے آپ لوگوں کو یاد ہوگا، ہم نے یہ ڈسکس کیا ہوا ہے. ایک تو رجم کی سزا، رجم جو شادی شدہ زانی اور زانیہ کرتے ہیں، اس کی سزا آپ کو قرآن میں نہیں ملتی، لیکن موسوی شریعت میں ہے. تو وہ ایز اٹ از، کیونکہ اس کی نفی بھی نہیں آئی، تو وہ ایز اٹ از محمدی شریعت میں بھی لائی گئی ہے، رائٹ. ایک رجم کی سزا اور ایک قتل مرتد، کہ صبح اسلام لائے شام کو اسلام چھوڑ دیا تو اس کی سزا قتل ہے. یہ کوئی مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو رجم کی سزا، قتل مرتد کی سزا، یہ دونوں ایز اٹ از موسوی شریعت میں تھی اور یہ محمدی شریعت میں بھی ایز اٹ از ہی ہے. اچھا، پھر آپ لوگوں میں سے جو پڑھنا چاہیں وہ ضرور بخاری کی 2 احادیث ان کو پڑھیں. رجم سے ریلیٹڈ آپ لوگ پڑھنا چاہیں نا کہ جی تورات میں وہ آیات ہے رجم کی، تو اس کی آپ لوگ رجم کے ریلیٹڈ بخاری کی حدیث کی آپ لوگ پڑھنا چاہیں تو ضرور پڑھیں. 2724، رائٹ، بخاری کی حدیث ہے 2724. آپ کو بہت ڈیٹیل سے مل جائے گا کہ وہ آیات ان کے پاس آج ہیں اور یہ حکم ایز اٹ از نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فالو کیا، کیونکہ اس دور میں پھر وہ سزائیں دی گئیں. کیوں؟ کیونکہ وہ موسوی شریعت کی سزا تھی، ٹھیک ہے نا. رجم کی 2724 بخاری کی حدیث آپ لوگ پڑھ لیں. اور قتل مرتد سے ریلیٹڈ بھی آپ لوگ بخاری کی 301 پڑھے، کہ آپ لوگوں کا کلیئر ہو جاتا ہے کہ دیکھیں یہ ابتدا میں جو بات آئی ہے تو یہ دونوں ایز اٹ از آگے لائی گئی ہیں شریعت محمدی ہے. اچھا، اور دوسری بات یہ، اب لاسٹ میں یہ دائی کا ہم جو الگ الگ پوائنٹس نکال رہے ہیں آپ لوگوں کے، ہم تھرو آؤٹ، تو اب سورہ انعام میں 2 پوائنٹ آتے ہیں نا دائی کے کام کے، کہ اب یہ بات آگے کیسے پہنچانی ہے. یہ ہم پچھلا ریوائز کر لیتے ہیں. ہم نے سورہ آل عمران میں پہلے پڑھا ہے، سورہ آل عمران 28 میں، کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے کفار سے ہمارا اس میں کہا ہے کہ یہ کفار ہے، ان سے بات چیت کرو، ان سے یعنی بالکل شائستگی کا اظہار کرو، کوئی رویہ نہیں خراب کرو، لیکن قلبی رشتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ جذباتی ہونے کی ضرورت ہے. یہ دائی کے لحاظ سے، کیونکہ یہ بات دیکھیں ان تک بھی تو پہنچنی ہے نا، ٹھیک ہے نا. سورہ آل عمران 28 میں ہم نے پڑھا. پھر ہم نے سورہ آل عمران 74 میں بھی پڑھا کہ بھئی اب آپ دعوت کا کام کر، کوئی شخص میں پتہ ہے کہ باتیں ایسی ہیں یا ہیں. اچھا، برے آدمی میں بھی اگر ہم یہ کہا کہ تم برے اور برا بن کے دکھا دے، اس لیے بہتر ہے اس میں سے اچھائی کے، اس میں اچھائی کی بات کی جائے اور اس کو ان کی اس
کو ریئلائز کیا جائے کہ دیکھو دائی کا یہ ہو کہ برے کی بری نہ ہائی لائٹ کرے، بلکہ وہ جو اس کی اچھائی ہے اس کی تعریف کرے، تاکہ اس کو یہ احساس ہو کہ مجھ میں اچھائیاں بھی ہیں اور اپنی غلطیوں کی وہ اصلاح کرے۔ پھر ہم آتے ہیں سورہ انعام 52 کی طرف۔ سورہ انعام 52 میں یہ نہیں ہے کہ سب کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے کرنا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا کام ہے، دعوت اور تبلیغ کا کام کر دو، اب جو حساب لینا ہے وہ اللہ نے لینا ہے کہ آیا کون آگے بڑھا اب کون پیچھے بڑھا، ٹھیک ہے نا، وہ حساب پھر اللہ تعالیٰ کے اس میں کیا کام ہے کہ دعوت اور تبلیغ کا جو تمام باتیں معلوم ہیں ان کو آگے پہنچا دو، اللہ کا پیغام آگے پہنچا دو۔ یہ ہو گئی انعام 52 پڑھی تھی ہم نے۔ اب آ جائیں آج کے سورہ انعام 68 اور سورہ نساء 140، سیم کہ جہاں وہ ایسی محفلیں جہاں پہ اللہ کا آیات کا مذاق اڑایا جا رہا ہو وہاں سے اٹھ جائیں، پھر منتظر رہیں کہ جب کہ صورتحال دوبارہ بہتر ہو جائے پھر ان میں جائیں، کیونکہ دعوت و تبلیغ کے لیے ان کے پاس جانا ضروری ہے۔ پھر یہ آفاقیہ اور انسیہ بھی ہمارے ذہن میں آ گئیں کہ کون سی آیات کا مذاق ہے، آخر یہ کون سی آیات ہیں جن کا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ مذاق اڑاتے ہیں، تو یہ سورہ حامیم سجدہ کی آیت 53 ہے، رائٹ۔ چلیں اب یہ ایک ویڈیو ہے، یہ آپ لوگ ضرور دیکھیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ اور ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو اپنے لیے جو ہے نقصان دہ سمجھو اور بری سمجھو، حالانکہ اسی میں تمہارا خیر ہو۔ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ اب یہ وہ چیز ہے جس سے ایک تو یہ کہ خوف ختم، ایک توکل پیدا ہوتا، میں کر بھی کچھ نہیں سکتا، یہاں لفظ آئے گا اذن کا، جب تک کہ اللہ کا اذن نہ ہو، اور اللہ کا یہ اذن جو ہے وہ اس کے قدیم علم کی بنیاد کے اوپر ہے۔ اگرچہ ظاہر بات ہے مجھے چوائس تو کیا ہے، اور اپنے چوائس کے اعتبار سے میں یا مورد الزام ہوں گا اور یا مجھے بدلہ اور ثواب ملے گا، اما شاکرم و اما کفورا۔ شکر کی روش اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر و ثواب ملے گا، کفر اور کفران نعمت کا رویہ اختیار کروں گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی۔ لیکن ظاہر بات ہے ایک جگہ فرمایا ان ربی بما تعملون محیط، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت قدرت کا معاملہ، علی کل شیء قدیر ہے اللہ۔ تو جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کی قدرت و اختیار کا ایک پہلو وہ تھا جس کو چاہے عذاب دے، جس کو چاہے معاف کر دے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ اور اگر میں یہ سمجھوں کہ میں اپنی کوشش اور محنت سے صرف کوئی کام کر سکتا ہوں تو بھی دھوکے میں آ گیا۔ میری اس قدر کے مقابلے میں، میری اس قدرت کے مقابلے میں میرا احاطہ کیے ہوئے اللہ کی قدرت ہے، میں اس اللہ کی قدرت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اس پہلو سے یہ بات بھی جان لو کہ کسی شے پر توکل مت کرو، وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، صرف تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک کہ اللہ نہ چاہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں توفیق۔ ایک تو اذن رب، اچھا تم جانا چاہتے ہو نماز پڑھنے جاؤ، اللہ کا اذن، لیکن تم نے ارادہ کیا تھا نا، اس پر تمہیں ثواب ملے گا۔ اللہ نہ چاہے تو تمہارا ایک قدم بھی نہیں اٹھ سکتا، تم پہلا قدم اٹھانا چاہو اور اسی وقت جو ہے فارج گر جائے تمہاری ٹانگ پر، تو یہ جو کچھ ہے اذن رب سے ہے۔ اچھا تم چوری کرنا چاہتے ہو جاؤ، تمہارا چوائس ہے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اس پر جو ہے تمہاری پکڑ ہوگی، لیکن یہ ہے تمہارا فیصلہ۔ اللہ راستہ آسان کر دے گا تمہارے لیے، چوری کا راستہ آسان کر دے گا، جاؤ۔ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ وَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، جو نیکی کے راستے پر چلنا چاہتا ہے ہم اسے سہج 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 وہ سب سے بڑی آسانی جو ہے یعنی جنت وہاں پہنچا دے گا، اور جو برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اللہ اسے آہستہ آہستہ العسرا بھی پہنچا دے گا۔ تو توفیق رب، اذن رب، توفیق رب کے بغیر میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی سے پھر اسی کے بطن سے توکل جنم لیتا ہے۔ میرے پاس سارے اسباب و وسائل جمع ہیں، رات کو میرا فیصلہ ہے کہ صبح میں نے سفر کرنا ہے، اسلام آباد جانا ہے، گاڑی کی میں نے چیکنگ کروا لی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے، اس کے تیل ویل دیکھ لیے، ٹھیک ٹھاک ہے، پیٹرول کی ٹنکی بھی فل ہے، لیکن اگر آپ نے سمجھا کہ میں چلا جاؤں گا تو آپ دھوکے میں، فریب میں۔ سورہ کہف میں اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، حضور سے فرمایا گیا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ،
ہرگز کبھی مت کہنا کہ یہ کام میں کل ضرور کروں گا، مگر اس استثناء کو سامنے رکھتے ہوئے اگر اللہ نے چاہا تو نہیں جا سکتے۔ مجھے کیا پتا، وہ تو کہتے ہیں نا کہ there's many a slip between the cup and the lip۔ پہلوانا جب پیالہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جب چاہو پی جاؤ دودھ کو، لیکن اس ہاتھ سے لے کر اس لپ تک آنے میں بہت سے مراحل ہیں۔ اس میں نہ معلوم کتنی مادی قوتیں جو ہیں، فورسز آف دی نیچر جو ہیں اندر موجود ہیں، ان میں سے کوئی انٹروین کر جائے آپ نہیں پی سکتے۔ There's many a slip between the cup and the lip۔ تو یہ در حقیقت تقدیر کا دوسرا پہلو ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں محنت نہ کرو، کوشش کرو، جد و جہد کرو، امکانی حد تک اگر وہ نہیں کرتے ہو تو تم پکڑے جاؤ گے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ تم اللہ تعالیٰ کی قدرت سے آزاد ہو جاؤ گے اور باہر نکل جاؤ گے اور جو چاہو گے کر دو گے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ، اللہ تعالیٰ رب ہے، إِنَّ رَبِّي بِمَا تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، احاطہ کیے ہوئے اللہ، بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ 2 دفعہ قرآن میں اور 1 مرتبہ تَعْمَلُونَ مُحِيطٌ، احاطہ ہے تمہاری اس قدرت سے باہر۔ جیسا کہ میں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے وہ چھائی ہوئی، ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے کو محیط ہے، گھیرے میں لیے ہوئے۔ یہ ہے در حقیقت وہ ہمارے لیے عقیدہ تقدیر، اس اعتبار سے وہ علم قدیم اور اس میں جو کچھ طے ہے، یہ ہمارے لیے سب سے بڑی نعمت ہے۔ اگر اس کا جو سبق ہے سمجھنے کے لیے تو میں نے کہا صرف ایک فارمولہ کافی ہے، وہ پری نالج ہے، پری ڈیسٹینیشن نہیں ہے۔ البتہ یہ کہ اس کے اندر انسان کی جو چوائس ہے شاکلہ کے اندر شاکلہ کی حد تک پری ڈیسٹینیشن ہے، لیکن اس شاکلہ کے اندر ایک فری چوائس ہے، اما شاکرا و اما کفورا۔ آپ جو راستہ بھی اختیار کرنا چاہیں اللہ نے اس کی آپ کو، تبھی یہ سارا معاملہ ہے، تبھی آپ معلوم ہے قرآن مجید کا فلسفہ زندگی کیا ہے، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یہ ابتلا کا دور ہے، یہ دنیا کی زندگی امتحان کا دور ہے۔ قلزم ہستی سے تو برا ہے مانند حباب، اس زیاں خانے میں تیرا امتحان ہے زندگی۔ اور یہ کہ ظاہر بات ہے اللہ نیکوکاروں کو جزا دے گا، جو ثواب ہوگا، اس نے اخروی زندگی میں اس دنیا کے اعمال کے نتائج کا سامان کر رکھا ہے، جس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اعد لہم نارا سعیرا، یا ایسے ہی الفاظ ہیں، تیار کر رکھی ہے وہ بڑھتی ہوئی آگ بھی، اور اللہ تعالیٰ نے جنت بھی تیار کی ہوئی ہے، سجائی ہوئی ہے، اور اہل ایمان کے استقبال کے لیے بے قرار ہے۔ اس اعتبار سے یہ عقیدہ ہمارے لیے جو ہے یہ بہت سی چیزوں سے، اس کو بڑے پیارے انداز میں اقبال نے کہا ہے، برو کشید ز پیچا کے ہست و بود مرا، کہ اقدہا کے مقام رضا کشود مرا۔ یہ اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اس نے مجھے کیسی کیسی الجھنوں سے نجات دے دی۔ وہ پیچ و تاب، وہ فرسٹریشن، وہ اندر ہی اندر کا غصہ، وہ اندر ہی اندر صدمہ، وہ مایوسی، وہ بددلی، وہ خوف، یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا، پتہ تک نہیں ہلے گا جب تک اس نے رب نہ ہو۔ اور میرا رب جو ہے وہ ہر شے پر قدیر ہے، اور میرے رب نے جو بات جو میرے لیے لکھتی ہے وہ جو آئے گی تو مجھے اس کے اوپر کوئی رنج نہیں، کوئی افسوس نہیں، جو بھی آئے